أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله البشير القدير وصدق رسوله البشير النذير والحمد لله رب العالمين. لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پورا مجمع خیر و برکت کے لیے اور درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، آج کا یہ عظیم الشان رحمت و نور میں ڈوبا ہوا ذکر شہدائے کربلا کے 12 روزہ پروگرام کا 7واں جلسہ ہے، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں. رب العزت شہیدان کربلا کے صدقہ و طفیل میں اس محفل نور کو قبول فرمائے، ہمارے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے. میں نے کل کے عنوان میں خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کچھ عرض کیا تھا. امیر المومنین خلیفہ دوم کی مقدس زندگی کے وہ گوشے آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے جس سے آپ کے ایمان کو جلا ملے اور اللہ کے رسول کے شیدائیوں کے تعلق سے آپ کے دل میں محبت کا چراغ جلے. آئیے حسب معمول نعت پاک رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ اشعار سن لیجئے، پھر بات آگے بڑھے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت پڑھنا عبادت ہے. جب مسجد نبوی کے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے. طیبہ کی ہواؤں میں، کعبے کی فضاؤں میں، یا رسول اللہ طیبہ کی ہواؤں میں، کعبے کی فضاؤں میں، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے،
ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، اور جب گنبد خضرا کے دیوار نظر آئے، جب گنبد خضرا کے دیوار نظر آئے، جب گنبد خضرا کے دیوار نظر آئے، سرکار کے پہلو میں دو یار نظر آئے، سرکار کے پہلو میں، سرکار کے پہلو میں دو یار نظر آئے، ان کا روئے ہنسی دیکھتے رہ گئے، ان کا روئے ہنسی دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، نور والی جبیں دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، یا حبیب اللہ جس نے آقا کے تالوں کا بوسہ لیا، ہم وہ پیاری زمین دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، ہم وہ پیاری زمین، ہم وہ پیاری زمین دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، اور حشر کے دن بلال مؤذن کا رخ، حشر کے دن بلال مؤذن کا رخ، حشر کے دن بلال مؤذن کا رخ، مؤذن کا رخ، خوش نظر مہجبی دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، خوش نظر مہجبی دیکھتے رہ گئے، ان کا روئے ہنسی دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فطرتیں آزاد ہوں اور قدرتیں پھر ساتھ ہوں، بات بس اتنی سی ہے کہ مسلم بن جائے کوئی۔ نشیمن جل رہا ہے اور دھواں اٹھا ہے، نشیمن جل رہا ہے اور دھواں اٹھا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ساون کی گھٹا چھائی ہے۔ مرحبا جرات ابن حیدر، سر دے دیا بات نہ جانے دی، اور اسلام کے دامن میں اس کے سوا کیا ہے؟ یک ضرب ید اللہ، یک سجدے شبیری، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زقن پھول، بدن پھول۔ حضرات، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ خلیفہ دوم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شیدائی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال تک آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وصولوں پر خلق خدا کی دیکھ بھال کرتے رہے، عمارت کا کام انجام دیتے رہے، اور شریعت اسلامیہ کے وصول و ضوابط کو لوگوں کے سامنے پیش کر کر کے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی ترغیب دلاتے رہے۔
وہ حضرت فاروق اعظم اللہ اکبر، جن کے مقام و مرتبہ کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس پہلو میں حضرت عمر فاروق اعظم کا مزار پاک ہے۔ جب آپ کی شہادت کا معاملہ پیش آیا اور حضرت عمر فاروق اعظم پر خنجر لگا، حضرت عمر فاروق اعظم نے جب دیکھا کہ مجھ کو کلمہ پڑھنے والے نے نہیں مارا ہے بلکہ ایک مجوسی نے مارا ہے، تو حضرت عمر فاروق اعظم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں، اے پروردگار، کسی مسلمان نے میرے اوپر حملہ نہیں کیا، میں تیرا لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اور وصیت کی، اے لوگو، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس محبوبہ زوجہ عائشہ صدیقہ سے پوچھو اور اجازت لے لو، اگر وہ مجھ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پاک میں دفن ہونے کے لیے اجازت دے دیں تو مجھے وہیں دفن کر دینا۔ چنانچہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا تو آپ راضی ہو گئیں۔ میرے آقا کی یہ محبوبہ زوجہ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کیوں نہ راضی ہوتی؟ ایک موقع پر میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو آدمی زمین کی جس مٹی سے بنا ہوتا ہے اس کی تدفین اسی مٹی میں ہوتی ہے، میں اور ابو بکر اور عمر ہم تینوں کا خمیر ایک ہے، ہم تینوں ایک جگہ کی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں، پہلے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس زمین کی جس مٹی سے جس جہاں کے جو بنایا جاتا ہے جس کا خمیر، وہ وہیں دفن کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں عمر، ابو بکر اور میں زمین کے ایک جگہ کی مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے پہلے اشارہ دے دیا ہے کہ جہاں میں رہوں گا وہیں ابو بکر رہیں گے، جہاں میں رہوں گا وہیں عمر رہیں گے۔ اور کسے کہتے ہیں علم غیب؟ ذرا دیکھو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اشارہ فرمایا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ سرکار کی محبوبہ ام المومنین سے جب اجازت طلب کی جاتی ہے تو آپ اجازت دے دیتی ہیں۔ اب صحابہ کا مشورہ ہونے لگا کہ حضرت عمر فاروق اعظم کی کہ وصال شریف کے بعد مسلمانوں کا امیر کون بنے۔ بڑے بڑے صحابی موجود ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں، حضرت عبیدہ بن جراح ہیں، حضرت سعد بن وقاص ہیں، حضرت علی کائنات ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں۔ یہ اولو العزم صحابہ کرام تھے جو بڑے بڑے جنگوں کو اور بھاری بھاری لڑائیوں کو فتح کر کے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں دیوانہ وار حاضر ہوا کرتے تھے۔ یہ عظیم صحابہ کرام موجود ہیں۔ مشورہ ہونے لگا کہ حضرت عمر فاروق اعظم کے بعد اب کس کو خلیفہ نامزد کیا جائے۔ حضرت ابوبکر نے تو اپنے حیات ظاہری میں حضرت عمر کو خلیفہ بنا دیا تھا، لیکن اب حضرت عمر کے بعد کس کو خلیفہ بنایا جائے؟ حضرت عمر نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا تھا، حضرت عمر نے چھوڑ دیا تھا کہ میری نگاہ میں عثمان اور علی ہیں، عثمان اور علی دونوں کو مسلمانوں کے سامنے پیش کیا جائے، اور مسلمان حضرت عثمان حضرت علی دونوں میں سے جس کو اپنا خلیفہ منتخب کر لے وہی خلیفہ بنا دیا جائے گا۔ اتنا اشارہ، اتنا فرمان حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری فرما دیا تھا۔ اب آؤ ذرا دیکھو کتنے سال تک حضرت عمر فاروق اعظم نے خلافت کی ہے؟ کم و بیش 10 برس تک۔ 10 برس آپ کی خلافت کا جائزہ لینے کے بعد مورخین نے اور پوری دنیا کا سروے کرنے کے بعد مذہب و ملت کے ماحول میں لوگوں نے یہی فیصلہ دیا اور یہی لکھا کہ حضرت عمر بن خطاب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ اگر 10 برس اور خلیفہ ہو جاتے تو دنیا میں کوئی گوشہ ایسا باقی نہ بچتا کہ جہاں کے لوگ اسلام قبول نہ کر لیتے۔ آپ ذرا تاریخ کا جائزہ لیں، دور فاروقی میں بہت فتوحات ہوئی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المقدس فتح ہوا۔ بیت المقدس کی سب سے پہلی فتح حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا، اخرج اليہود والنصارى من جزیرۃ العرب، عرب کے جزیرہ سے نصرانیوں کو یہودیوں کو نکال دو۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی خلافت کا جب دور آیا اور بیت المقدس فتح ہو گیا تو حضرت عمر فاروق اعظم نے اعلان فرما دیا تھا کہ عرب کے حدود میں اب نہ کوئی نصرانی رہ سکتا ہے نہ کوئی یہودی رہ سکتا ہے، اور سارے نصرانی اور یہودیوں کو نکال دیا تھا۔ رسول اللہ کے فرمان پر حضرت عمر فاروق اعظم نے اس طرح سے عمل فرمایا۔ آپ ذرا سا جائزہ لیں،
نبی فرماتے ہیں کہ جزیرت العرب میں یہودیوں کا داخلہ نہ ہو، جزیرت العرب میں نصرانی داخل نہ کیے جائیں، لیکن یہ وقت کا المیہ نہیں ہے تو اور کیا ہے مسلمانوں؟ یہ سیرت رسول کو میٹ دینا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان پر بجائے عمل کرنے کے، نبی کے اس فرمان کو چھپا کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا طریقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کہ آج وہی حجاز مقدس، آج وہی صوبہ نجد، جن دونوں صوبوں کو ملا کر کے آج سعودی حکومت کہلائی جاتی ہے، جزیرے عرب کا ایک حصہ ہے، آج اسی مکہ المکرمہ سے صرف 150 کلومیٹر کی دوری پر نصارہ کی فوج اتاری جا رہی ہے، اسلام کے دشمنوں کو خوراک پیش کیا جا رہا ہے، ان کے تعیش کا سارا انتظام کیا جا رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مکہ اور مدینہ شریف کے تعلق سے جو اپنے آپ کو اس وقت خادم الحرمین کہلاتے ہیں، ان کو خادم الحرمین بننے کا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کے قانون کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ نبی نے تو ارشاد فرمایا تھا کہ جزیرے عرب میں کوئی یہودی کوئی نصارہ نہ رہنے پائے، یہ سرکار کا فرمان ہے۔ اور اس پر اور کس نے عمل کیا تھا؟ ذرا تاریخ کا جائزہ تو لو، اسلامی تاریخیں پڑھ کر کے اپنے ماضی کی طرف پلٹو تو۔ اسی لیے پیارے میں کبھی کبھی کہہ دیا کرتا ہوں، وہ فضول سمجھ کر جسے بجھا دیا ہم نے، وہ فضول سمجھ کر جسے بجھا دیا ہم نے، وہی چراغ جلاؤ تو اجالا ہوگا، وہی چراغ جلاؤ تو اجالا ہوگا۔ اور پیارے بڑے دل جلے نے کہہ دیا کہ وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کہ قدم راہ پہ تھے، وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں۔ آپ ذرا تاریخ کا جائزہ لیں، جب ترکوں کی حکومت ہوئی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ترکوں کے تعلق سے بھی فرمایا تھا، جب ترک اسلام قبول کرتے ہیں اور جب وہ اسلامی حدود کی حفاظت میں آتے ہیں تو 532 برس اسلامی حدود میں ترکوں نے یورپیوں کو داخل نہیں ہونے دیا تھا اور یورپیوں کے چھکے چھڑا دیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے وہ مضبوط فتح کا جھنڈا گاڑ دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں بیت المقدس پہلی بار فتح ہوتا ہے اور دوسری مرتبہ حضرت صلاح الدین ایوبی کے دور میں فتح ہوتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کون تھے؟ جملہ آ گیا تو میں بتاتا چلوں، یہ تاریخ کا وہ مرد مجاہد ہے کہ 300 خاصان خدا کا سردار ہے۔ اللہ اکبر، ولایت کا وہ درجہ حضرت صلاح الدین ایوبی کو حاصل ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تھا تو فتح کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے کہا آرنڈ کو گرفتار کیا جائے۔ یہ آرنڈ کون تھا؟ بیت المقدس کا حکمراں تھا، یروشلم کی ذمہ داری اس کو سونپی گئی تھی حکومت کرنے کی، اس کو گرفتار کیا گیا۔ حضرت صلاح الدین ایوبی نے حکم جاری فرما دیا کہ جتنے قیدی ہیں اگر یہ فدیہ دے کر کے اپنے آپ کو چھڑانا چاہتے ہیں تو چھڑا لیں، اجازت دی جا رہی ہے۔ سارے لوگوں نے فدیہ دے دے کر کے اپنے آپ کو چھٹکارا حاصل کرنا شروع کیا، لیکن صلاح الدین ایوبی نے کہا آرڈر کو قتل کیا جائے گا۔ جب اس نے سنا تو کہا اے مرد مجاہد اسلام کے سپہ سالار، میں آپ کو خزانے کا وہ حصہ بتا دیتا ہوں کہ نسلاً بعد نسلی آپ استعمال کرتے رہیں گے، خزانہ نہیں ختم ہوگا، میں اتنا فدیہ دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے معاف کر دیا جائے۔ تو صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا یروشلم کے سارے قیدیوں کو معاف کیا جا سکتا ہے، مگر تمہاری زبان میں کاٹوں گا، تمہاری آنکھیں میں نکالوں گا، تمہاری ناک میں کاٹوں گا، تمہیں وہ دردناک سزا دی جائے گی۔ تاریخ پر، تاریخ کے صفحات پر یہ جملے لکھ دیے جائیں گے۔ تو آرنڈ نے پوچھا تھا اے صلاح الدین ایوبی آخر میں نے جرم کیا ہے سزا مجھے دی جا رہی ہے؟ تو صلاح الدین ایوبی نے کہا تو تاریخ کو دوہرا لے، جب تو نے 12 حاجیوں کو گرفتار کیا تھا اور 12 حاجیوں نے کہا تھا کہ ہم بیت اللہ شریف کو حج کرنے جا رہے ہیں، تو نے کہا تھا کہ ہمارے یروشلم سے کوئی حج کرنے کے لیے نہیں جا سکتا ہے، تم کیسے جا رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا تھا اے بیت المقدس یروشلم کے حکمراں، ہم پیغمبر اسلام نبی آخر الزماں کا واسطہ دیتے ہیں، تو ہمیں چھوڑ دے، ہم کو حج کرنے کے لیے جانے دے۔ تو نے کہا تھا کہ بلاؤ اپنے نبی کو مدد کے لیے، بول تو نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ یاد کرتے ہوئے تاریخ، تو نے یہ جملہ دہرایا تھا کہ نہیں کہ بلاؤ اپنے نبی کو مدد کے لیے؟ ہاں انتصروا انا لمحمد علیہ الصلوۃ والتسلیم، میں محمد کی طرف سے بدلہ لینے کے لیے تیار ہوں، تیری گدی آج چیر دوں گا، گستاخ رسول ہے تو، رسول اللہ کا گستاخ کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ کاٹ دی گئی اس کی گردن اور فضا میں صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار کو لہرایا اور لہرانے کے بعد کہا کہ دشمنان محمد کو جب تک اس طرح سے سزائیں دی جاتی رہیں گی، بیت المقدس تمہارے قبضہ میں رہے گا اور فتح کا جھنڈا تمہارا لہراتا رہے گا۔ میرے دوستو، تاریخ کا یہ تھوڑا سا ورق میں نے آپ کے سامنے رکھا،
बताने का मकसद यह है कि हजरत उमर फारूक आजम के दौर में पहली बार बैतुल मुकद्दस फतह हुआ। उसी बैतुल मुकद्दस का मामला आज अखबारों में आप पढ़ते रहते हो। उसी बैतुल मुकद्दस का मुतालबा किया जाता है। उसी बैतुल मुकद्दस को यहूदियों के हाथ में देने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी नसारा ने, और लगाने के बाद इसराइल नाम का एक मुल्क कायम कर दिया था और पूरी अक़वाम मुत्तहिदा से मनवा लिया था। ये वक्त का अलीमिया नहीं है तो और क्या है, ये तारीख का जनाजा नहीं है तो और क्या है, ये तनज़्ज़ुली की तरफ मुजाहिदीन को जाना नहीं है तो और क्या है। फितरतें आजाद हों और कुदरतें फिर साथ हों। बात बस इतनी सी है कि मुस्लिम बन जाए कोई। आप आओ जरा देखो, हजरत उमर फारूक आजम का एक तरीका तो मुलाहजा फरमाओ। पहाड़ की वादियों से तशरीफ ले जा रहे हैं, अकेले हैं, प्यास लगी, सूरज बड़ी शुआओं के साथ अपनी रोशनी बिखेर रहा है, माथे पर पसीना आ गया। आपकी निगाह पड़ती है कि एक चरवाहा बकरियों को चरा रहा है। आपने सोचा कि शायद इस चरवाहे के पास पानी हो, आप उसके करीब गए। आपने फरमाया बकरियों के चराने वाले? उसने कहा हां। कहा तुम्हारे पास पानी है? कहा नहीं। कहा तुम्हारे पास पानी नहीं है? कहा मेरे पास पानी नहीं है। देखो मेरे दोस्तों, पानी मांग लेना कोई आर की बात नहीं है। पानी प्यास लग जाए तो हर कोई किसी से मांग सकता है। इसमें ना छोटाई है ना बड़ाई है कि फला से पानी मांग करके पिया, नहीं। ये पानी मांग लेना प्यास लग जाए तो इंसान का एक फितरी तकाजा है। हजरत उमर फारूक आजम ने कहा तुम्हारे पास दूध है? कहा दूध भी नहीं है। कहा तो एक काम करो कि तुम अपनी किसी बकरी का दूध निकाल करके मुझे दे दो। कहा आप हमसे वो काम करवा रहे हैं, ये मेरी बकरियां नहीं हैं, मैं कैसे बकरी का दूध निकाल करके दे दूं। कहा तुम्हारी बकरियां नहीं है? कहा फिर किसकी है? कहा मेरे मालिक की बकरियां हैं, मैं चरवाहा हूं, मैं उजरत पर चरा रहा हूं। कहा तो एक काम करो कि तुम कोई बकरी हमारे हाथ पर कीमतन दे दो। कहा मैं अपने मालिक के अमानत में खयानत कैसे कर सकता हूं, मैं सिर्फ चरवाहा हूं, मुझे बेचने की इजाजत नहीं है, मैं अपनी किसी बकरी को नहीं दे सकता हूं। कहा मैं जब शाम को जाता हूं तो मेरा मालिक अपनी बकरियों को शुमार करता है, अगर मैं बेच दूंगा एक बकरी नहीं रहेगी तो मैं अपने मालिक को जवाब क्या दूंगा। कहा क्या तुम्हारा मालिक ये नहीं देखता है कि कभी कभी तुम्हारे रेवड़ों से जानवर बकरियों को उठा ले जाए? कहां उठा ले जाता है जानवर, मैं बता देता हूं कि जानवर उठा ले गया है, मेरा मालिक मुझे कुछ नहीं कहता है। कहा तो फिर मेरे हाथ पर एक बकरी दे दो, ऐसे ही तुम अपने जानवर से कह देना। हजरत उमर फारूक आजम ने देखा कि चरवाहा दियानतदार मालूम हो रहा है तो उसका इम्तिहान लेने लगे, सवाल पर सवाल आप करने लगे। आपने फरमाया कि तू नहीं दे सकता है? कहा मैं कतान नहीं दे सकता हूं, न दूध दे सकता हूं निकाल कर, न बकरी बेच सकता हूं, न आपको दूध निकालने की इजाजत दे सकता हूं, इसलिए कि मेरी जिम्मेदारी चरवाहे की जिम्मेदारी है। मैं इन बकरियों को अपने मालिक के सामने ले जाता हूं, जो बकरियां दूध देने वाली हैं मेरा मालिक दूध निकालता है, अब मेरे मालिक का इख्तियार है अपना दूध बेचे या किसी को दे, मैं नहीं दे सकता हूं। हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया ए बकरियों के चराने वाले, क्या तू मुझको पहचानता है कि नहीं? कहा मैं जानता हूं आप वो आदमी हैं कि आप मुझको अपने मालिक की अमानत में खयानत करने के लिए कहते हैं। हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया ए चरवाहे, जब तूने पहला लफ्ज कहा था कि मैं अपने मालिक की अमानत में खयानत नहीं करूंगा तो मैंने जुस्तजू शुरू कर दी थी और मैं तेरा इम्तिहान लेने लगा था। सुन मैं उमर इब्न खत्ताब हूं, इतना सुनना था चरवाहा कांप जाता है। आपने फरमाया तुझे कांपने की जरूरत नहीं है, सजदे शुक्र में गिर जाते हैं और अर्ज करते हैं परवरदिगारे आलम, उमर इब्न खत्ताब के दौरे हुकूमत में अगर चरवाहे ऐसे अमानतदार हैं तो रहमतों की बरसात होती रहेगी, जमीन पर खैर का नुज़ूल होता रहेगा, अमन और अमान का चिराग जलता रहेगा, अमन की शुआएं फैलती रहेंगी। एक इंसान इंसानियत के रूप में रात और दिन गुजारता हुआ अपनी जिंदगी को बिताता हुआ चला जाएगा। वो हजरत उमर इब्न खत्ताब की शान है। आप जरा मुलाहजा फरमाएं, उस दौर के चरवाहे इतने दयानतदार हैं। आज आपको हजरत उमर फारूक आजम की जिंदगी से सबक हासिल करना चाहिए कि आप अपने मालिक, आप अपने सेठ, आप अपने जिम्मेदार की अमानत में खयानत न करें। चाहिए कि आप जिसकी जिम्मेदारी में हो उसकी वफादारी निभाएं। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर, यह आपकी शान है। पहलू नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दफन किए जाते हैं। हजरत उमर फारूक आजम के दफन होने के बाद अब मसला उठा कि किसको खलीफा बनाया जाए। कुछ लोगों ने कहा हजरत उस्मान को बना दिया जाए, कुछ लोगों ने कहा हजरत अली को बनाया जाए। हजरत उबैदा बिन जर्राह को पेश किया गया और कहा गया कि आपको अल्लाह के रसूल अमीनुल उम्मत फरमाया करते थे, उम्मत के अमीन हो, इसलिए आप खिलाफत की जिम्मेदारी कबूल फरमा लो। आपने फरमाया नहीं, मुझे खिलाफत का बोझ न दिया जाए। हजरत उस्मान से कहा गया तो आपने फरमाया मुझे खिलाफत का बोझ न दिया जाए। हजरत अली से कहा गया तो आपने फरमाया मुझे खिलाफत का बोझ न दिया जाए। और सारे सहाबा आपस में मशवरा करके यह तय कर लेते हैं कि या तो खलीफा अली को बनाया जाए या तो खलीफा उस्मान को बनाया जाए। अब ये दोनों हजरात हैं,
اللہ کی مشیت تو دیکھو، جب کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ بلا فصل خلیفہ حضرت علی ہیں، میرے پیارے دوست بلا فصل خلیفہ کیسے مانتے ہو؟ اللہ اپنے محبوب کے شیدائیوں کو نواز رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو دنیا سے پہلے جانا ہے، وہ پہلے خلیفہ ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کو اس کے بعد جانا ہے، وہ دوسرے خلیفہ ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی کو تیسرے مرتبے میں جانا ہے، وہ تیسرے خلیفہ ہو گئے۔ سب سے بعد میں حضرت علی کو جانا ہے، حضرت علی چہارم خلیفہ ہوئے۔ تم حضرت علی کو چہارم خلیفہ تسلیم بھی کر رہے ہو اور یہ بھی کہہ رہے ہو کہ حضرت علی بلا فصل خلیفہ ہیں۔ یہ تمہاری دیانتداری نہیں ہے، یہ تمہارا ایک مفروضہ ہے۔ اور ذرا دیکھو، اب حضرت عثمان اور حضرت علی سے پوچھا جا رہا ہے۔ چند معزز صحابہ مثلا جیسے حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعد بن وقاص، حضرت عبیدہ بن جراح، حضرت ابو ہریرہ اور دوسرے جملہ اصحاب حضرت عثمان سے کہتے ہیں کہ سارے صحابہ کا مشورہ ہو گیا کہ آپ دونوں میں سے کوئی خلیفہ بنے، تو آپ کو اگر بنایا جائے تو حضرت عثمان نے فرمایا نہیں۔ کہا علی کو بنا دیا جائے تو؟ کہا علی کو بنا دیا جائے، میں تائید کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت علی سے جب پوچھا گیا تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں تائید کرنے کے لیے تیار ہوں، حضرت عثمان غنی کو بنایا جائے۔ اب سارے صحابہ نے زور دے کر کے حضرت عثمان غنی کو خلیفہ بنایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی ہوئے۔ یہ حضرت عثمان غنی کون ہیں؟ حضرت عثمان غنی وہ ہیں کہ حضرت عثمان غنی کو حضرت ابو بکر صدیق ملے۔ حضرت ابو بکر نے سرکار کی تعریفیں بیان کی تو حضرت عثمان نے کہا ابو بکر ابن قحافہ مجھے اللہ کے رسول کے پاس لے چلو۔ حضرت ابو بکر کی ترغیب دلانے پر حضرت عثمان اسلام قبول فرماتے ہیں، اور جب سرکار کی بارگاہ میں آئے اسلام قبول فرما لیتے ہیں تو گئے تو آپ کے چچاؤں نے، آپ کے خاندان والوں نے آپ پر حملہ شروع کر دیا، آپ کو چوٹیں پہنچانا شروع کر دی، مار پیٹ کی نوبت معاملے میں آ جایا کرتی تھی۔ لیکن حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ محمد کا کلمہ نہیں چھوڑوں گا، میں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب کلمہ تو نہیں چھوڑا سکتے ہو۔ لیکن بہت مالدار تھے حضرت عثمان غنی، بہت مالدار تھے حضرت عثمان غنی، اور تجارت میں بڑی دسترس آپ کو حاصل تھی، بڑا تدبر رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنی محبت حضرت عثمان غنی سے ہے کہ سرکار نے اپنی ایک بیٹی کا رشتہ نکاح حضرت عثمان سے کر دیا۔ اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے نکاح میں سرکار کی شہزادی آتی ہیں، مقام بدر کی لڑائی کا جب معاملہ ہوا تو سرکار کی شہزادی بیمار تھی۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ سارے لوگوں کو مقام بدر میں چلنے کی اجازت ہے، لیکن اے عثمان میری بچی بیمار ہے، اس کی تیمارداری میں تمہیں مدینہ شریف میں رہنا ہے۔ حضرت عثمان غنی مدینہ شریف میں رہے، اور جب بدر میں جنگ فتح ہو رہی تھی تو حضرت عثمان غنی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی اپنی زوجہ کو جنت البقیع میں دفن کر رہے تھے۔ وصال ہو گیا۔ سوال پیدا ہوا کہ بدریوں کے تعلق سے رب تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں نازل فرما دیا کہ بدر کے میدان میں جتنے لوگ جنگ میں تھے مسلمان سب کے سب جنتی ہیں، یہ رب تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عثمان غنی بدریوں میں شامل ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ نے بدر کے میدان میں لڑنے والے مومنین کو جنت کی بشارت دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی کو مال غنیمت کا حصہ دیا جاتا ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تو اپنے نبی کی شان کو دیکھنا چاہتا ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، منہ چاہیے، اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ اللہ اللہ، آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے، وہ حضرت عثمان غنی ہیں۔ جب سرکار کی شہزادی کا وصال ہو گیا تو اللہ کے رسول نے اپنی دوسری صاحبزادی کا بھی نکاح حضرت عثمان سے فرما دیا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر میرے پاس اور بیٹیاں ہوتی تو یہ کے بعد دیگرے میں عثمان کے ساتھ نکاح کر دیتا۔ عثمان وہ شرمیلے ہیں، وہ حیادار ہیں کہ فرشتے ان سے شرم کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کی حیا بڑی مشہور ہے، بڑے شرمیلے تھے۔ حضرت عثمان غنی کے شرم و حیا کا حال یہ تھا کہ دو شیزہ لڑکیاں اس طرح شرم و حیا نہیں کر پاتی ہیں۔ مورخین نے بلا تمثیل سمجھو جو بتایا ہے کہ حضرت عثمان غنی کو شرم و حیا تھا۔ یہ شرم و حیا ایمان کے درجوں میں سے ایک درجہ ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، رسول اللہ کا فرمان ہے کہ حیا ایمان کا درجہ ہے۔
اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ آپ کو حیا ہے کہ نہیں، آپ کو شرم ہے کہ نہیں؟ حضرت عثمان غنی ایسے حیادار ہیں کہ فرشتے ان سے شرم فرماتے ہیں۔ میرے دوست، نبی کونین کے اس جملے پر غور تو فرماؤ کہ حیا ایمان کا درجہ ہے، بے حیائی کی طرف کیوں بھاگ رہے ہو؟ آج جو چیزیں حیا کو توڑنے والی ہیں وہ بے حیائی کہلاتی ہیں۔ مسلمان ایمان رکھنے والا بے حیائی کی طرف نہیں جاتا ہے، اس لیے کہ بے حیائی بے ایمان ہونے کی پہچان بتائی گئی ہے، اور حیادار ہونا یہ ایمان کا درجہ بتایا گیا ہے۔ اس لیے حیادار بنو، حیا کرو، شرم کرو۔ کس سے حیا کرو گے؟ حیا کا مفہوم کیا ہوتا ہے، اس پر ایک الگ تقریر ہو جائے گی۔ بات چل رہی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عثمان غنی کا احترام ذرا دیکھو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار کے دستے پاک پر، دستے نبوت پر اپنے ہاتھ کو رکھ کر کے اسلام قبول کیے، داہنے ہاتھ کو سرکار کے دستے کریم میں دیا تھا حضرت عثمان غنی نے، اسی تاریخ سے حضرت عثمان غنی نے اپنے داہنے ہاتھ کو کبھی بھی شرم گاہ پر لگایا نہیں۔ احترام ملاحظہ کرو نبی کو اپنی طرح سمجھنے والوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی کی محبت ملاحظہ فرماؤ۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اپنے اس ہاتھ کو نبی کے ہاتھ پر رکھا ہے، میں نے کبھی بھی اپنی شرمگاہ پر نہیں لگایا۔ وہ احترام ہے حضرت عثمان غنی کا۔ آپ ذرا قربان جاؤ حضرت عثمان غنی پر، اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حاضر آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آج میں آپ کی دعوت لوں گا، سرکار میری دعوت قبول فرمائیں، اور میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ میرے گھر تک نبی کے جتنے قدم پڑیں گے، میں ہر قدم پر ایک ایک غلام آزاد کرتا جاؤں گا، ایک ایک غلام کو آزادی ملے گی۔ ذرا ذہن و فکر دیکھو، اب تو غلامی کا دور ایسا رہ نہیں گیا۔ آج ہم جسمانی طور پر لوگوں کے غلام نہیں ہیں، ذہنی طور پر غلامی ہم نے قبول کر لی ہے، فکری طور پر غلامی قبول کر لی ہے ہم نے، عملی طور پر ہم غلام ہو گئے ہیں۔ لیکن عرب کا وہ ماحول بتا رہا ہے کہ فکری طور پر بھی غلامی تھی اور جسمانی طور پر بھی دوسرے کے غلامی میں تھے۔ جسمانی طور کی غلامی کی آزادی حضرت عثمان غنی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آج میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ میرے آقا کے قدم پاک تمہیں جتنی تعداد میں پڑیں گے میرے گھر تک، میں ایک ایک غلام آزاد کرتا چلا جاؤں گا۔ حضرت عثمان غنی نے سرکار کی بارگاہ میں دعوت پیش کر دی۔ نبی کونین نے فرمایا صحابہ سے چلو عثمان کے گھر دعوت ہے۔ صحابہ چلے، اللہ کے حبیب چلے۔ حضرت عثمان غنی آقا کریم کے قدم پاک کو گنتے چلے جا رہے ہیں، شمار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جتنے قدم پڑے اتنے غلاموں کو آپ نے آزاد فرما دیا۔ بڑا اچھا کھانا تیار کیا گیا۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعوت تناول فرما لیتے ہیں۔ حضرت علی بھی موجود تھے۔ حضرت علی کا چہرہ اداس ہے، وہ اپنے گھر آئے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا کی نگاہ پڑ گئی، پوچھ پڑتی ہیں، رسول اللہ کی بیٹی ہیں، اپنے شوہر کو خوش دیکھنا چاہتی ہیں، عرض کرتی ہیں علی آج آپ کا چہرہ اداس لگ رہا ہے، آج آپ کے چہرے پر ہنسی خوشی کے آثار نہیں دکھائی دے رہے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ حضرت علی کچھ نہیں بولے۔ دوبارہ پھر حضرت خاتون جنت نے سوال کر دیا۔ آپ نے فرمایا فاطمہ سنو، آج میرے بھائی عثمان نے سرکار کی دعوت لی ہے، اور سرکار جب دعوت کھانے کے لیے تشریف لے چلے آپ کے گھر تو حضرت عثمان آقا کے ایک ایک قدم کو شمار کرتے رہے۔ جب آقا نے پوچھا ایسا کیوں کر رہے ہو تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آج جتنے قدم میرے گھر تک آپ کے پڑیں گے میں اتنے غلام آزاد کروں گا۔ بڑے اچھے انداز سے نبی کونین کی دعوت اور اس طرح سے سرکار کے قدموں پر قربانی پیش کی ہے۔ اے فاطمہ، اگر کاش میرے پاس بھی اتنا سامان ہوتا تو میرے دل میں خواہش تھی میں بھی اپنے آقا کی دعوت کر لیتا۔ اتنا سننا تھا۔ نبی کی بیٹی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خاتون جنت کو اپنے شوہر کی ناز برداری منظور ہے۔ حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا کو گوارا نہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم آوری کے لیے گھر پر ان کا چہرہ اداس رہے۔ ارشاد فرماتی ہیں اے علی جاؤ اللہ کے رسول کو دعوت پیش کر دو، انتظام ہو جائے گا۔ مولا کائنات اپنے گھر کا سارا احساسہ جان رہے ہیں، گھر میں کھانے کی کتنی چیزیں ہیں، گھر میں پینے کے لیے کتنی چیزیں ہیں، گھر میں ہمارے پاس کون کون سا سامان ہے، مولا کائنات کو سب معلوم ہے۔ لیکن رسول اللہ کی بیٹی پر حضرت علی کو کتنا اطمینان، حضرت
ذرا دیکھو. حضرت علی کو یہ یقین ہو گیا کہ میرے گھر میں اگرچہ کوئی سامان نہیں ہے لیکن نبی کی بیٹی نے کہا ہے فاطمہ زہرا کی زبان رد نہیں ہو سکتی ہے, انتظام ضرور ہو جائے گا. اپنے دل کو تسلی دیا, قدم آگے بڑھاتے ہیں, نبی کی بارگاہ میں پہنچ گئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج میرے بھی گھر پر آقا کی دعوت ہے. نبی کونین نے موجود صحابہ سے فرمایا چلو سب کی سب علی کے گھر دعوت ہے. حضرت مولائے کائنات آ گئے. خاتون جنت نے کیا کیا؟ حضرت خاتون جنت نے کھانا تیار کرنے کا برتن چولہے پر رکھ دیا, مصلی بچھایا, رب کی عبادت کر رہی ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. عرض کرتی ہیں پروردگار تیرے نبی کی بیٹی خاتون فاطمہ زہرا ہے. میرے مولا میں نے تیرے محبوب کی خوشی کے لیے اپنے شوہر کو اجازت دی ہے اور تیرے محبوب میرے گھر پر آنے والے ہیں. پروردگار فاطمہ کی لاج رکھ لے. نبی کی بیٹی دعا کر رہی ہیں. حضرت خاتون جنت کو خوشبو آئی, مصلی اٹھا لیا, کھانے پینے کا سب سامان تیار ہے. حضرت فاطمہ زہرا جب ہانڈی کے ڈھکن کو الٹ کر کے دیکھتی ہیں تو ایسا خوشبودار کھانا موجود ہے, ایسا خوشبودار کھانا موجود ہے کہ اور گھروں میں ایسی خوشبو نہیں آئی ہے. نبی کونین پہنچ گئے, حضرت رسول کائنات کے صحابہ پہنچ گئے, دسترخوان لگ گیا, کھانا چنا گیا. ذرا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ سے دیکھو, کھانا سب تناول فرما رہے ہیں. میرے نبی کے لبہائے ناز پر مسکراہٹ آ گئی. آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ آج علی کے گھر تم جنت کا کھانا کھا رہے ہو. اتنا سننا تھا, صحابہ مچل گئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علی کے گھر ہم جنت کا کھانا کھا رہے ہیں. ہاں جنت کا کھانا علی کے گھر کھا رہے ہو. اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ یہ علی کے گھر جنت سے کھانا جبریل لائے ہیں, اللہ نے عطا فرما دیا ہے. پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلے جنتی کھانا مل رہا ہے تو علی کے گھر سے مل رہا ہے, جنتی کھانا مل رہا ہے تو علی کے دروازے سے مل رہا ہے. آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے, صحابہ خوش ہو گئے. حضرت علی کو بڑی خوشی ہے. خاتون جنت نے مصلی بچھایا, رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں اے پروردگار عثمان غنی نے نبی کے سامنے کھانا پیش کیا تھا, تو نے رحم و فضل فرمایا اور تو نے عزت بخشی. میرے پروردگار جنت سے کھانا آ گیا, میرے آقا تناول فرما رہے ہیں, سرکار کے شیدائی کھا رہے ہیں. اے پروردگار نبی کونین کے قدم جتنے پڑے تھے عثمان غنی کے گھر اتنے غلاموں کو انہوں نے آزاد کیا تھا. اے میرے مولا میرے گھر پر آقا کریم کے جتنے قدم پڑے ہیں تب تک حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں آ گئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فاطمہ زہرا کا سجدہ رب نے قبول فرما لیا ہے. آپ کے گھر عثمان غنی کے گھر آپ آ رہے تھے, جتنے قدم پڑے ہیں اتنے غلاموں کو آزاد کیا ہے, مگر فاطمہ کے ایک سجدہ کے بدلوں میں آپ کے ہزاروں امتیوں کی مغفرت ہو رہی ہے. رب تعالیٰ نے بخشش کا پروانہ عطا فرما دیا ہے. یہ وہ حضرت علی کا گھر ہے کہ علی کے گھر سے جنتی کھانا بھی مل رہا ہے اور علی کے گھر سے نجات کا پروانہ مل رہا ہے. آپ ذرا غور فرمائیں, حضرت عثمان غنی یہ ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر, 12 برس کم و بیش آپ نے حکومت کے فرائض کو انجام دیا. آپ عمارت کی ذمہ داریوں کو سنبھالتے رہے. 12 برس کے درمیان بہت ساری جنگیں ہوئی, بہت سارے فتوحات ہوئے, آپسی بہت سارے اختلافات ہوئے. ایک الزام حضرت عثمان غنی پر لگایا گیا اور وہ الزام لگانے والے کون تھے؟ کچھ یہودی ذہن و فکر رکھنے والے, کچھ اقتدار و حوث کے لالچی ایسے تھے فساد برپا کرنے والے. انہوں نے ذہن و فکر دے دیا کہ عثمان غنی حکومت کے عہدوں پر اپنے رشتہ داروں کو متعین فرماتے ہیں. اتنا سننا تھا, حضرت عثمان غنی نے صحابہ کا جلسہ بلایا. صحابہ آ گئے, آپ نے ایک ایک بات کی صفائی پیش کرنا شروع کر دی. صحابہ تسلیم کرتے رہے, ساری باتوں کا دفعہ ہو گیا. لیکن بلوائی کچھ ایسے ذہن و فکر کے تھے کہ بلوا کیا جائے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بشارت دی تھی مقام احد پر, جب میرے سرکار چڑھے تو احد پہاڑی ہلنے لگا. آقا ارشاد فرماتے ہیں اے احد ٹھہر جا, تجھ پر ایک نبی موجود ہیں, 2 شہید موجود ہیں. وہ دونوں شہید حضرت عمر تھے, حضرت عثمان غنی تھے. اللہ کے رسول نے دے دی تھی خبر, عمر شہید کیے جائیں گے, عثمان شہید کیے جائیں گے. احد کی پہاڑ پر رسول اللہ غیب کی خبر عطا فرما رہے ہیں. یہ غیب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا تھا حضرت عثمان غنی کو علم ہے کہ میں شہید کیا جاؤں گا. بلوائیوں نے گھیرا, اور جب گھیرا بلوائیوں نے, حضرت عثمان غنی کا احترام ملاحظہ فرماؤ. لوگوں نے کہا کہ ان باغیوں کے خلاف تلوار اٹھائی جائے. آپ نے کہا میں اپنے جان کی قربانی دے دوں گا لیکن شہر رسول میں خون نہیں بہاؤں گا. شہر رسول میں خون نہ بہے, یہ دارالامن ہے. رسول اللہ کے شہر میں خون عثمان کے ہاتھ سے نہیں بہ سکتا ہے. اعلی حضرت پر قربان جاؤ. کیا نشاندہی کر گئے ہیں؟ یہ حرم ہے. حرم کا احترام صحابہ کرام سے پوچھو. حضرت عثمان غنی نے حرم پاک کا احترام کیسے کیا؟
حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، او جانے والے۔ وہ مدینہ طیبہ ہے، خون نہیں بہے گا مدینہ میں۔ حضرت عثمان غنی قرآن تلاوت کر رہے ہیں۔ حضرت مولا کائنات نے دیکھا کہ معاملات بہت بگڑ گئے ہیں، حضرت امام حسن کو بلایا، امام حسین کو بلایا، بیٹو تم عثمان غنی امیر المومنین کے دروازے پر پہرہ داری کا کام انجام دو۔ دونوں لگا دیے گئے۔ حضرت امام حسن حضرت امام حسین پہرہ داری کے کام انجام دے رہے ہیں۔ آپ کے مکان کے دیوار کے پیچھے سے بلوائی داخل ہو گئے آپ کے گھر میں، اور جب داخل ہوئے تو انہی داخل ہونے والوں میں حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن بھی تھے۔ حضرت عبد الرحمن نے جیسے آپ کے داڑھی شریف پر ذیش مبارک پر ہاتھ کو لگایا، تب تک حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں اے بیٹا، اگر جو تم حرکت کر رہے ہو تمہارے باپ دیکھتے تو تب تک حضرت عبد الرحمن نے چھوڑ دیا، وہ الگ ہو گئے، پیچھے سے مکان کے اندر آئے تھے۔ حضرت عثمان غنی پر حملہ کیا۔ آپ کی بیوی حضرت نائلہ تھی، انہوں نے تلوار کی وار کو روکا، ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ حضرت عثمان غنی پر تلوار سے وار کیا گیا، آپ نے جنبش نہیں کی، قرآن کا پہلا چھینٹا آپ کے خون کا قرآن کے ورق پر پڑا، تب تک ایک آواز آئی کہ اب فتنہ قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ یہ پہلا فتنہ اسلام میں ہے، یہ پہلا اختلاف آپسی رونما ہوا۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی۔ بلوائی اتنے تلے ہوئے تھے حضرت عثمان غنی کے لیے، کنٹرول نہیں ہو پا رہا تھا، معاملہ بگڑا ہوا ہے۔ بڑے چپکے سے حضرت عثمان غنی کی نماز جنازہ ادا کی گئی، بقی شریف میں حضرت عثمان غنی کو دفن کیا گیا۔ افسوس ہے کہ جب ترکوں کی حکومت تھی تو انہوں نے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی کے مزار پاک پر بہترین خوبصورت قبہ بنوا دیا تھا اور قبے پر سونے کا پتھر لگوا دیا تھا، لیکن جب نجدی حکومت ہوئی تو بقی شریف کے تمام بنے ہوئے قباؤں کو توڑ ڈالا، سونے کے پتھروں کو اکھاڑ لیا۔ یہ ان کا معاملہ ہے اور یہ ان کا معاملہ تھا جو اپنے رسول کونین کے شیدائیوں کے مزار پاک پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس طرح سے یہ سونے اور چاندی کا نذرانہ پیش کر رہے تھے عمارت کی شکل میں، تاکہ دنیا دیکھتی رہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شیدائی حضرت عثمان غنی کا مزار پاک ہے۔ حضرت عثمان غنی شہید ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لوگ گئے، کہا مولا کائنات کہاں، آپ خلافت کی ذمہ داری سنبھالی؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا، خلافت کے بوجھ کو میں نہیں سنبھال پاؤں گا، میرے اوپر یہ ذمہ داری نہ دی جائے۔ حضرت امیر معاویہ اس وقت ملک شام میں گورنر تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے جب سنا کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا تو حضرت امیر معاویہ نے مطالبہ کیا کہ ان لوگوں سے قصاص لیا جائے جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا ہے، ان کو قتل کیا جائے۔ یہاں مشورہ ہونے لگا اب کس کو آخری ذمہ داری سونپی جائے۔ سارے صحابہ نے مشورہ کرنے کے بعد حضرت علی ہی کو خلافت کی ذمہ داری سونپ دی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ چہارم چن لیے گئے۔ مولا کائنات خلیفہ چہارم متعین ہوئے۔ حضرت علی کا خلیفہ چہارم ہونا تھا کہ حضرت امیر معاویہ نے شام سے خبر بھجوائی کہ علی بن ابی طالب آپ خلیفہ ہو گئے ہیں، اب آپ کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں جتنے لوگ ملوث ہیں، جتنے قاتل ہیں، ان سب سے قتال کیا جائے، ان کو قتل کیا جائے، قصاص لیا جائے۔ حضرت عثمان غنی کو غنی کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک جملہ یہ بھی آپ کے ذہن میں کھٹکتا ہوگا، یہ غنی کا خطاب کس نے دیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ کب اللہ کے رسول نے عطا فرمایا تھا؟ جب جنگ تبوک کے موقع پر میرے سرکار نے صحابہ سے چندہ کیا تھا اور حضرت عثمان غنی نے 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ لدا ہوا نبی کونین کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اللہ کے حبیب کی نگاہ پڑتی ہے، آقا فرماتے ہیں زد یا عثمان، عثمان اور زیادہ کر دو، 100 اونٹ اور دے دیتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں زد یا عثمان اور زیادہ کر دو، حضرت عثمان 100 اونٹ اور دے دیتے ہیں۔ 300 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں چندے کے طور پر پیش فرمایا۔ آقا فرماتے ہیں یا عثمان انتا غنی من اللہ، اے عثمان تو اللہ کی جانب سے غنی ہے، اللہ کی جانب سے تجھے غنیت کا خطاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غنی کا لقب حضرت عثمان غنی کو عطا فرما دیا، اسی تاریخ سے آپ عثمان غنی کے نام سے مشہور ہو گئے۔
آپ ذرا غور فرماؤ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، مولا کائنات خلیفہ چہارم بنائے گئے، حضرت امیر معاویہ کا مطالبہ ہونے لگا، حضرت علی کا مطالبہ ہوا کہ ابھی قاتل متعین نہیں ہو پا رہے ہیں، ابھی صحیح پتہ نہیں لگ پا رہا ہے۔ دیکھو، شبہ کی بنیاد پر فتویٰ جاری نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ اسلام کا قانون ہے۔ حضرت امیر معاویہ بھی اپنی جگہ پر صحیح مطالبہ کر رہے ہیں، علی آپ خلیفہ ہوئے ہو، ذمہ داری سونپی گئی ہے تو عثمان غنی کے قاتلوں کو قتل کیا جائے، آپ قصاص کا مطالبہ کیجئے۔ اور حضرت علی بھی اپنی جگہ پر اٹل ہیں اور صحیح ہیں، آپ کا اجتہاد بھی صحیح ہے کہ جب تک قاتلوں کا تعین نہیں صحیح ہو پا رہا ہے کہ بلوے میں کس نے قتل کیا ہے، اس سے قصاص کیسے لیا جائے۔ آج موجودہ دور میں بھی حکومت کا یہی قانون بنا ہوا ہے کہ اگر بلوے میں کوئی مارا جاتا ہے اور بلوے میں کسی کا قتل کیا جاتا ہے تو جج فیصلہ نہیں دے پاتا ہے کہ کس کو قاتل قرار دے کر کے اسے سزا دی جائے۔ بلوے کا مقدمہ بڑا اہم ہوتا ہے، اسی لیے بڑے بڑے ہوشیار لوگ جو ہوا کرتے ہیں موجودہ دور میں سیاسی، اپنے حزب کو، اپنے مخالف کو جب مروانا چاہتے ہیں تو بلوے کی شکل میں مروا دیا کرتے ہیں تاکہ جج کا قلم رک جائے اور فیصلہ نہ کر سکے کہ قتل کی سزا کسے دی جائے، مجرم کس کو ٹھہرایا جائے۔ آج موجودہ دور میں سیاسی حالات میں بھی یہ دستور پایا جا رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی کے قاتل متعین نہیں ہو پا رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ وہ علی اگر تمہارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، قاتلوں کا تعین نہیں کر پا رہے ہو تو خلافت سے دستبردار ہو جاؤ۔ مولا کائنات دیکھ رہے ہیں کہ خلافت سے دستبردار ہوں گا تو ذمہ داری کون سنبھالے گا؟ آپ نے خبر بھجوائی کہ میں قاتلوں کو تلاش کر رہا ہوں، قاتلوں کی جستجو جاری ہے، تحقیق کی جا رہی ہے، اس میں کوتاہی نہیں برتی جائے گی۔ اس کو تو میں کل عرض کروں گا یہاں سے۔ آج حضرت علی کے فضیلت پر سنیے، خلیفہ چہارم ہیں، یہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ حضرت علی سرکار کے چچا ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ یہ سرکار کے چچا ابو طالب کون ہیں؟ سرکار کے کئی چچا تھے، ابو لہب، ابو طالب، عباس، حمزہ، حارث، کسم، یہ لوگ سرکار کے چچا تھے، جس میں سے ابو لہب کے علاوہ سرکار کے چچاؤں کو ایمان کی دولت مل گئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ہیں، ابو طالب کے ایمان کے تعلق سے علماء کا اختلاف ہوا، لیکن محدثین میں حضرت امام بخاری اور دیگر محدثین کا یہ راجح قول ہے کہ علی کے باپ ابو طالب کو ایمان نہیں ملا، اور یہی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بھی شرح المطالب فی ایمان ابی طالب میں لکھا ہے۔ بہرحال حضرت علی کے باپ کا نام ابو طالب ہے۔ ابو طالب یہ کون تھے؟ سرکار کے چچا تھے، اور سرکار سے بڑی محبت رکھا کرتے تھے، اتنی محبت سرکار سے رکھتے تھے کہ جب سرکار نے نبوت کا اعلان فرمایا اور کافروں نے مطالبہ کیا مکہ کے لوگوں نے کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کو روکو، اگر ان کو مکہ کی سرداری چاہیے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں، کسی حسین و جمیل لڑکی سے شادی چاہیے تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کو زر و جواہرات چاہیے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضرت علی کے باپ ابو طالب نے کہا تھا، اے بیٹا، یہ دیکھو کفاران، یہ دیکھو سرداران مکہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، اے چچا، اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج کو لا کر کے رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ میں چاند کو رکھ دیں، جب بھی اسلام کی تبلیغ بند نہیں کروں گا۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہ رب کی طرف سے حق کہہ رہا ہوں، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم سب کے سب کلمہ پڑھو فلاح پا جاؤ گے۔ حضرت علی کے باپ ابو طالب خاموش رہے، ساتھ وہ اب ان کی موت کا وقت جب قریب آیا، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، چچا آپ کلمہ پڑھ لو، بخشش کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، کلمہ پڑھ لو، ایک مرتبہ اپنے زبان سے کلمہ پڑھ لو، بخشش کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ تو یہیں پر اختلاف ہو جاتا ہے، کچھ محدثین تو کہتے ہیں تاریخ لکھنے والے کہ انہوں نے اخیر وقت میں کلمہ پڑھا، حضرت دہلان مکی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے ایمان کے قائل ہیں، اور دوسرے بھی علماء قائل ہیں، لیکن راجح قول یہی ہے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ہیں، انتقال ہو گیا، حضرت علی نے آ کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، والد کا انتقال ہو گیا، وہ اس دنیا سے گئے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ گڑھا کھود ڈالو، گڑھا کھودنے کے بعد لے جاؤ ابو طالب کو دفن کر دو۔ گڑھا تیار کیا گیا، لے کر کے گئے، حضرت علی کے باپ ابو طالب کو دفن کر دیا گیا۔ ایسے موقع پر بھی باپ کا احترام برقرار رکھا گیا، باپ اسلام میں داخل نہیں ہے
لیکن باپ ہے، جب بھی بیٹے کو اپنے باپ کا احترام کرنا ضروری ہے. ہاں جب باپ گناہ کا حکم دے تب بیٹا انکار کر جائے گا کہ میں آپ کا کہنا نہیں مانوں گا. بقیہ اور زندگی کے جو لوازمات ہیں ان لوازمات میں بچے پر ضروری ہے کہ باپ کا احترام کرے. ایسا فیصلہ کون دے گا؟ مذہب اسلام کا قانون دے رہا ہے. حضرت علی نے اپنے باپ کو دفن کر دیا، چلے آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کب لائے تھے؟ 8 برس کی عمر شریف آپ کی تھی حضرت علی کی. آپ کا بچپن تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت میں تھے. سرکار کی خدمت تو ابو طالب علی کے باپ کر رہے تھے. حضرت علی بالکل چھوٹے ہیں، سرکار کی خدمت میں باپ نے کر دیا علی کو. محمد علی کی تربیت تمہارے ذمہ ہے، علی کی پرورش تمہارے ذمہ ہے. حضرت علی کی تربیت، حضرت علی کی پرورش، نگہداشت، دیکھ بھال سب اللہ کے رسول کر رہے ہیں. جب اللہ کے رسول نے اسلام کا اعلان کیا، حضرت ابوبکر نے کلمہ پڑھا، سرکار کی بیوی حضرت خدیجہ نے کلمہ پڑھا، زید بن حارثہ نے کلمہ پڑھا، تو سرکار کی بیوی کو کلمہ پڑھتا ہوا جب حضرت علی نے دیکھا تو عرض کیا کہ ہم کو بھی آپ کلمہ پڑھا لیجئے. میرے آقا نے حضرت علی کو کلمہ پڑھایا. بچوں میں سب سے پہلے رسول اللہ کا کلمہ حضرت علی نے پڑھا. حضرت علی سے سرکار کو بڑی محبت ہے، تربیت پا رہے ہیں سرکار کی بارگاہ میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا میرے دیکھتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں، انا من العلی وعلی منی، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہیں. سرکار حضرت علی کو دیکھتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں. رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم پاک کا کوئی احاطہ کر سکتا ہے؟ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا علم ہے کیا کوئی بتا پائے گا؟ علاوہ اللہ کے کوئی اپنے محبوب کا علم نہیں جانتا ہے، رب جانتا ہے. جس طرح رسول اللہ کو علم دیا اللہ کے حبیب جانتے ہیں جتنا ان کو رب کی بارگاہ سے ملا. اب اگر یہ شمار کریں کہ نبی کو یہ علم نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے، نبی یہ نہیں جانتے ہیں، نبی وہ نہیں جانتے ہیں، نبی کو یہ نہیں معلوم ہے، تو قرآن نے فیصلہ کر دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. نبی جو نہیں جانتے تھے رب نے سب بتا دیا. اب کیا کہو گے کہ نبی نہیں جانتے تھے؟ رب فرماتا ہے جو نہیں جانتے تھے وہ بتا دیا ہم نے، تو آپ کیوں کہہ رہے ہو کہ نبی یہ نہیں جانتے تھے وہ نہیں جانتے تھے؟ یہ کون سی سیرت ہے؟ آؤ ذرا دیکھو، بات چل رہی ہے حضرت علی کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی تربیت میں ہیں، آقا کی خدمت میں ہیں. حضرت علی کو آقا فرماتے ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں. آپ ذرا غور تو فرمائیے کہ شہر بغیر دروازہ کے ہوتا ہے؟ شہر کی ایک حدیں ہوتی ہیں. پہلے دور میں جب شہر آباد کیا جاتا تھا تو اس کے لیے دیواریں بنائی جاتی تھی، موٹی موٹی دیواریں جو شہر کی فصیلیں ہوا کرتی تھی، اور دروازے رکھے جاتے تھے. جس طرف سے راستہ ہوتا اس طرف دروازہ رکھا جاتا تھا. بغیر اس دروازہ کے کوئی شہر میں داخل نہیں ہو سکتا. آپ کے بمبئی میں بھی دروازہ ہے آنے کے لیے، ریلوے لائن دروازہ ہے، یہ موٹر سڑک دروازہ ہے. یہ سب راستے بنائے گئے ہیں کہ آپ کو بمبئی میں آنا ہے تو موٹر کے ذریعہ سے آنا چاہتے ہو تو بھی سڑک بنی ہوئی ہے، اسی ذریعہ سے جاؤ. اگر تم ریل کے ذریعہ سے آنا چاہتے ہو تو اسی ذریعہ سے آؤ. ہوائی جہاز کے ذریعہ سے آنا چاہتے ہو تو فضا میں بھی جہاز کے لیے راستہ متعین کر دیا گیا ہے، جو لکیر متعین کر دی گئی ہے. سورج کی شعاعوں میں اس لکیر سے نہ جہاز ادھر جا سکتا ہے نہ اس لکیر سے جہاز ادھر جا سکتا ہے. جب جہاز اپنے لکیر پر چلنا چھوڑ دیتا ہے تو خطرہ ہوتا ہے اور جہاز کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. اس موجودہ دور میں بھی یہ طریقہ ہے. پہلے دور میں فصیلیں بنائی جاتی تھی. آج بھی دہلی وغیرہ آپ جا کر کے دیکھیں، آج بھی جائیے آپ شہروں میں ملاحظہ کیجئے، آج بھی بڑی بڑی فصیلیں دکھائی دے رہی ہیں، آج بھی ان کے دروازے دکھائی دے رہے ہیں. آقا کریم نے ارشاد فرمایا، میں علم کا شہر ہوں. شہر میں ہر چیزیں ہوتی ہیں، شہر میں ہر قسم کے ادارے ہوتے ہیں، شہر میں ہر قسم کی معلومات ہوتی ہے، شہر میں ہر قسم کے حکمت والے ہوتے ہیں. نبی فرماتے ہیں میں شہر ہوں، نبی کے خزانہ کو پتہ نہیں لگا سکتے اور پیارے علم کا شہر ہوں. جب نبی نے فرما دیا میں علم کا شہر ہوں تو اب نبی کو کون سا علم نہیں ہے؟ یہی تو وجہ ہے کہ اونٹ بھی فریاد کر رہا ہے تو نبی اس کی فریاد سن رہے ہیں، چڑیاں فریاد کر رہی ہیں تو نبی ان کی فریاد سن رہے ہیں، ہرن فریاد کر رہی ہے تو نبی ان کی فریاد کو سن رہے ہیں، انسان فریاد کر رہا ہے تو نبی ان کی فریاد کو سن رہے ہیں، جنات فریاد کر رہے ہیں تو جناتوں کی فریاد نبی سن رہے ہیں. سانپ بچھو گوجر جتنے پرند ہیں جو نبی کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں، نبی سب کی فریاد کو سن رہے ہیں. اللہ کے حبیب تشریف فرما ہے. تب تک ایک سانپ ریگتا ہوا مجمع صحابہ میں آ گیا. صحابہ اٹھے کہ مارا جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں مت مارو.
میرے سرکار کا فرمان ہے کہ موذی جانور کو ایزا دینے سے پہلے پہلے قتل کر دو، مگر اللہ کے رسول نے اس سانپ کو مارنے سے روک دیا۔ وہ سانپ گھستا چلا آیا، سرکار کے قدموں پر پہنچ گیا، اپنے پھن کو پھیلایا، آقا کے قدموں پر رکھا، قدموں پر رکھ کر کے وہ بڑھتا جا رہا ہے، سرکار کے دستے پاک پر اپنے فن کو رکھ دیا، دستے پاک سے اور آگے بڑھتا جا رہا ہے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک کے پاس اپنے فن کو بلند کیا اور گوش پاک کے قریب اپنی زبان کو لے گیا۔ زبان کبھی باہر نکالتا ہے، کبھی اندر کرتا ہے، کبھی باہر نکالتا ہے، کبھی اندر کرتا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے پاک چل رہے ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں، وہ پھر سانپ اترتا ہے، نبی کے قدموں پر اپنے پھن کو رکھا اور رکھنے کے بعد چلا گیا، مجمع سے جانا تھا کہ غائب ہو جاتا ہے۔ صحابہ حیران ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ ہماری آنکھ کیا دیکھ رہی ہے؟ آقا فرما رہے ہیں جو تم دیکھ رہے تھے صحیح دیکھ رہے تھے، وہ سانپ نہیں تھا، وہ کوہ قاف کا جن تھا، وہ سورہ طٰہٰ کی چند آیتیں بھول گیا تھا، وہی مجھ سے پوچھنے کے لیے آیا تھا، اس کو میں قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے بتا رہا تھا۔ رسول اللہ بول رہے ہیں، وہ سانپ سن رہا ہے، صحابہ نہیں سن رہے ہیں، اور سانپ عرض کر رہا ہے یا رسول اللہ میں قرآن کی چند آیتیں بھول گیا ہوں، مجھے بتا دیجئے۔ جو رسول سانپ کی آواز سن رہے ہوں اس رسول سے کس مخلوق کی آواز پوشیدہ رہے گی؟ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تمہارے نبی کی شان کا عالم یہ ہے کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، خبر نہ ہو۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ مصیبت میں امتی نبی کو پکارے اور نبی کونین کو خبر نہ ہو۔ میرے آقا کو رب تعالیٰ نے وہ علم عطا فرمایا ہے، وہ علم دیا ہے کہ لمحہ لمحہ کی خبر جان رہے ہیں۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو حضرت علی علم کے شہر کے دروازہ ہیں، تو حضرت ابو بکر کے لیے تو نبی نے نہیں فرمایا، عمر کے لیے تو نہیں فرمایا، عثمان غنی کے لیے تو نہیں فرمایا۔ میرے سرکار نے دو ہی لفظ میں اتنا جامع اور ایسا پرمعنی بیان دیا ہے کہ نہ حضرت ابو بکر محروم ہو رہے ہیں اس بیان سے، نہ حضرت عمر فاروق اعظم کو مایوسی ہو رہی ہے، نہ ایسا ہے کہ حضرت عثمان غنی کو حصہ ملے۔ آپ تھوڑا سا تجزیہ تو کیجئے، شہر جب تعمیر ہوتا ہے، دیوار جب بنائی جاتی ہے، تو آپ یہ مجھے بتا دیں شہر گھر مکان جب تعمیر ہوگا دیوار بنائی جائے گی تو اس کے لیے کوئی زمین ہوگی کہ آسمان اور زمین کے درمیان بنا دیں گے؟ اس کے لیے دیوار ہوگی، اس کے لیے چھت ہے، مکان تیار ہوا، دروازہ مکان میں لگتا ہے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیں آقا کے فرمان پر کہ نبی فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہیں۔ تو آپ ذرا سا اپنا ذہن لے جائیے، انا مدینۃ العلم وہ ابا بکرین بنیانہا، وہ عمرو جدارہا، وہ عثمان سقفہا، وہ علی بابہا، میں علم کا شہر ہوں، اس کی بنیاد ابو بکر ہے، اس کی دیوار عمر ابن خطاب ہے، اس کی چھت عثمان غنی ہے، وہ علی بابہا، اور اس شہر کا دروازہ حضرت علی ہے۔ فیصلے کا ایک حصہ ساری دنیا کو ملتا ہے تو کیسے کیسے لوگ فیصلہ کر دیا کرتے ہیں، اور حضرت علی کو تو 9 حصہ فیصلہ کرنے کا مل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی نے کہا علی کی فضیلت کیا ہے تو حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اگر علی ہم لوگوں کے مشیر نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ شرعی مسئلوں میں کوئی مسئلہ الجھتا تھا تو حضرت علی کی طرف صحابہ رجوع کرتے تھے، حضرت علی سے پوچھا جائے، حضرت علی سے سوال کیا جائے، حضرت علی سے سمجھا جائے، حضرت علی اس گتھی کو سلجھا دیا کرتے تھے، صحابہ خوش ہو جایا کرتے تھے۔ اسی پر حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ لولا ہو علی فہلک، تو اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو گئے ہوتے۔ اور ذرا دیکھو حضرت مولا کائنات کون ہیں؟ رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے سامنے تشریف فرما ہیں، صحابہ کی انجمن سجی ہے، ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابیوں میری فاطمہ شادی کے لائق ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ فاطمہ کا نکاح کر دیا جائے، میں نے علی کو منتخب کیا ہے۔ حضرت علی سامنے بلائے گئے، آقا نے فرمایا علی تمہارے پاس کچھ ہے؟ سرکار تو جانتے ہی ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس کیا ہے؟ ایک زرہ ہے، یہ تلوار ہے، یہ تھوڑا سا سامان ہے، یہ ہے۔
آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علی سے کر دیا. مسجد نبوی میں حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے ہو جاتا ہے. بتایا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر پاک اس وقت 25 برس کی غالباً تھی اور حضرت فاطمہ زہرا کی عمر پاک 22 یا 21 برس کی بتائی جا رہی ہے. رشتہ نکاح ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی ہو گئے. اللہ کے حبیب کو محبت کتنی ہے. آقا فرماتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو مجھ سے محبت کرے وہ علی سے نہ کرے. جو مجھ سے محبت کرے گا وہ علی سے کرے گا اور جو علی سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جو میرا دشمن ہو علی کا دوست ہو اور جو علی کا دوست ہو میرا دشمن ہو. نہیں نہیں، جو میرا دشمن ہے وہ علی کا دشمن ہے اور جو علی کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے. نبی کونین صحابہ کے سامنے فرماتے ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ تم میں علی سردار ہیں مسلمانوں کے، سفید منہ والوں کے سردار ہیں. حضرت علی کو سردار اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید منہ والوں کے سردار ہیں، یعنی ان لوگوں کے جو نماز روزہ کرتے ہیں اور ان کا چہرہ چمکتا ہے، ان مومنوں کے سردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو فرماتے ہیں. صحابہ کے سامنے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں یا ایھا الذین آمنو، یہ آیت جہاں جہاں قرآن میں ہے اے ایمان والو، یا ایھا الذین، اے ایمان والو، یہاں ایمان والے جو مراد ہیں ان سارے مومنوں کے سردار اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ علی ہیں. حضرت علی کی وہ فضیلت ہے. اللہ اکبر. حضرت علی کی فضیلت ملاحظہ فرماتے چلو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظمت کو دیکھتے چلو. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر پیغمبر اور رسول کا کوئی وارث اور وصی ہوتا ہے، میرے وارث اور وصی حضرت علی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی کے لیے ارشاد فرماتے ہیں علی ایمان کی روشنی ہے. العلی مینار الایمان، علی ایمان کا مینارہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لحم و علی، میرا گوشت علی کا گوشت ہے، میرا جسم علی کا جسم ہے، میرا خون علی کا خون ہے، میرا نور علی کا نور ہے، ہم اور علی ایک نور سے پیدا ہوئے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ذرا دیکھو آقا فرماتے ہیں میں نبیوں کا سردار ہوں، علی اولیاء کے سردار ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اولیاء کے سردار مانے جا رہے ہیں. رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی کے لیے کتنی فضیلت دیتے چلے جا رہے ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حرم شریف میں فاطمہ اور علی تینوں جس بھی حالت میں جائیں ان کے لیے ممانعت نہیں ہے. حرم شریف میں اگر کسی کو غسل کی ضرورت ہے تو بغیر غسل کے حرم میں وہ نہیں جا سکتا ہے، لیکن حضرت علی فاطمہ کے لیے رخصت ہے کہ انہیں اگر غسل کی بھی ضرورت ہے تو حرم میں ان کے لیے داخلہ ممنوع نہیں ہے. علی جا سکتے ہیں، حرم میں ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. فاطمہ جائیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور میں تو نبی ہی ہوں. وہ حضرت علی ہیں. اچھا حضرت علی پیدا کہاں ہوئی ہے؟ کیا رب کی مشیت ہے ذرا دیکھیے. بکعبہ ولادت کسیرا نشد، کسیرا میسر نشد ای سعادت، کسیرا میسر نشد ای سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. یہ میسر کسی کو نہیں ہوا ہے، ایسی خوبی کسی کو نہیں ملی ہے کہ کعبہ میں پیدا ہو مسجد میں شہید کیا جائے. حضرت علی کی ولادت کعبہ مکرمہ میں ہوئی ہے، کعبہ محترم میں ہوئی ہے. رب نے علی کو پیدا کعبہ میں کیا ہے، اور علی جب دنیا سے جا رہے ہیں تو شہادت مسجد میں ہو رہی ہے. وہ حضرت علی ہیں. اتنی فضیلت حضرت علی کی ہے. رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد ہیں. جب پہلی جنگ عظیم بدر لڑی گئی تو بدر و احد میں حضرت علی کی جب تلوار چلتی تھی تو معلوم ہے حضرت علی نے جب تلوار چلایا تو ہاتھ پہ غیبی پکار رہا تھا لا فتح الا علی، علی جیسا کوئی جوان نہیں ہے. غیب سے آواز آ رہی تھی علی جیسا کوئی جوان نہیں ہے. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، اور علی کی تلوار ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے. علی تمہارا ہاتھ جس تلوار سے لگ جائے وہ تلوار بے مثال ہے، اور علی تمہارے جیسا کوئی جوان نہیں ہے. شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. وہ حضرت علی ہیں. حضرت علی کی عبادت تو ذرا ملاحظہ فرمائیے.
یہ حضرت علی ہی تو ہیں کہ جن کے لیے سورج پلٹایا گیا تھا. جو نبی علی کی عبادت کے لیے سورج کو پلٹا دیں، کیا وہ نبی چاہ لیتے تو علی کے شہزادے کو شہادت کا ماحول کربلا میں آتا، پیاسے رکھے جاتے حسین؟ اگر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت نماز عصر کی ادائیگی کے لیے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا ہے، آسمان پر سورج کا نظام بدل دیا ہے، خدا کی قسم انتہا مقصود ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے کو رب چاہتا ہے کہ اس طور پر عزت دی جائے. حضرت امام حسین صابر و شاکر ہیں، اللہ کے حبیب اشارہ فرماتے تو کربلا کی سرزمین سے پانی کے چشمے ابل پڑتے، آسمان سے بادل برس جاتا، مگر رب کو منظور ہے کہ حسین کو ایسے ہی عزت دی جائے گی. پانی نہ ملے عزت ملے گی، کھانا نہ ملے عزت میں عطا کروں گا. حسین کو تلوار کی دھار کے نیچے عزت عطا کروں گا. حسین کی گود میں ان کا شہید بچہ ہوگا، عزت عطا کروں گا. حسین کو اتنا مرتبہ ملے گا، اتنا مرتبہ ملے گا، اور یہ سارے مراتب درجے شہادت کی چھاؤں میں رکھے گئے. اللہ اکبر. آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں، حضرت علی وہ ہیں کہ جن کے لیے سورج پلٹایا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. میرے آقا نے ایک جنگ لڑی تھی جس کو جنگ خیبر کہتے ہیں. مکہ شریف سے 70 کلومیٹر کی دوری پر خیبر پایا جاتا ہے. خیبر بڑا سبزہ دار علاقہ تھا، غلے وغیرہ کی کھجوروں کی زیادہ پیداوار ہو رہی تھی. یہودیوں کا بڑا مضبوط قلعہ تھا، اس قلعے کا نام قلعہ قموس تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو اپنے صحابہ کو لے کر کے کئی روز گھیرے میں رکھا، مگر کسی طرف سے کوئی معاملہ حل نہیں ہو پا رہا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شام آئی ہے، صحابہ سرکار کو حالہ بنائے ہوئے ہیں، میرے آقا جلوہ افروز ہیں. کچھ صحابہ اپنی تلواروں کو اپنے ہاتھ میں لیے رسول کونین کے چہرے مبارک کی زیارت کر رہے ہیں. جنگ کا نقشہ تیار کیا جا رہا ہے، ساری باتیں سوچی جا رہی ہیں، قلعہ کو کیسے فتح کیا جائے. بڑا زبردست قلعہ ہے، دروازہ توڑا نہیں جا سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کل میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا اسلامی جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح کر دے گا. اور چونکہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ رسول اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، ایسا شخص ہوگا جس کو میں کل جھنڈا اسلامی دوں گا. نام نہیں لیا سرکار نے، صحابہ مچل گئے. رات گزر رہی ہے، اپنے نبی کے فرمان پر غور کر رہے ہیں اور اپنی زندگی پر مچل رہے ہیں. کاش مجھے جھنڈا مل جائے، جھنڈا مجھے مل جائے. فتح کی بشارت تو اللہ کے رسول نے دے ہی دی ہے کہ جس کو وہ جھنڈا دیں گے وہی فتح کرے گا. رسول اللہ کو معلوم ہے کل نبی جس کو جھنڈا دے دیں گے وہ فاتح بن جائے گا. سب مچل رہے ہیں خیبر کا فاتح میں بنوں. ہر مجاہد سوچ رہا ہے خیبر کا فاتح میں بنوں، ہر صحابی سوچ رہے ہیں خیبر کا فاتح میں بنوں. حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں سوچنے لگا اے پروردگار، انصار گھرانے سے کسی کو الہ العالمین یہ جھنڈا مل جائے. تمام لوگ سوچ رہے ہیں، اس طرح سے فکر کر رہے ہیں. رات عبادت میں گزرتی چلی جا رہی ہے، رب کی بارگاہ میں آہوزاری کرتے ہوئے گزرتی چلی جا رہی ہے. صبح کا سفیدہ پھیلا، نماز فجر ادا کرنے کے بعد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں این علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ نبی کونین کا یہ فرمان جاری ہوتا ہے. صحابہ دیکھنے لگے، لبوں پر مسکراہٹ آ گئی کہ علی کی قسمت کا ستارہ اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ علی آج اپنی قسمت پر جس طرح بھی ناز کریں کم ہے. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ حضرت علی کو آشوب چشم ہو گیا ہے، آپ کی آنکھیں آ گئی ہیں. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلاؤ تو علی کو. حضرت علی آئے، آنکھیں دکھ رہی ہیں. نبی کونین نے فرمایا علی تمہارا کیا حال ہے؟ کیفا حال کا یا علی؟ علی تمہارا کیا حال ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھیں آ گئی ہیں، مجھے آشوب چشم ہے. نبی کونین نے فرمایا آنکھیں کھولو. آنکھیں کھول دے ہیں. سرکار نے اپنا لعاب شریف لیا، تھوک مبارک، اور حضرت علی کی آنکھ میں پھیر دیا. نبی کا تھوک لگنا تھا کہ آنکھ ٹھیک ہو گئی. ذرا ان لوگوں سے پوچھئے جو کہتے ہیں کہ جیسے ہم انسان ہیں ایسے رسول اللہ انسان ہے، فرق اتنا ہے کہ ان کو نبوت مل گئی، نبی ہو گئے، رسول ہو گئے، اور ہم بھی انسان ہیں وہ بھی انسان ہیں. معاذ اللہ. ذرا اپنا چہرہ تو آئینہ میں دیکھ لو. تم ایسے انسان ہو تو جب تمہارے گھر تمہارے بچے کی آنکھ آ جائے تو اپنا تھوک نکال کر کے آنکھ میں لگاؤ، بجائے روشنی آنے کے اندھا ہو جائے گا.
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب پاک کی برکت ہے کہ دکھتی ہوئی آنکھ میں لگ جائے تو آنکھ کو شفا مل جاتی ہے، اور تمہارے تھوک کا حال یہ ہے کہ لکھا رہتا ہے یہاں تھوکنا منع ہے، وہاں تھوکنا منع ہے، وہاں تھوکنا منع ہے۔ آپ ذرا دیکھو پیارے اپنے چہرے کو آئینہ میں، پھر سیرت رسول پڑھو۔ حضرت علی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، حضرت علی اچھے ہو گئے۔ آقا نے جھنڈا اٹھایا، علی اس جھنڈا کو لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا کو لے لیا، میرے آقا نے چڑھائی کا حکم دے دیا۔ حضرت علی رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب مستانہ وار بڑھے ہیں خیبر کی طرف، اللہ اکبر، میرے آقا نے تو فرما ہی دیا تھا کہ اس کو جھنڈا دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے نشاندہی فرما دی تھی، علی کی وہ ذات ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے، علی کو اللہ چاہتا ہے اور اللہ کے رسول چاہ رہے ہیں۔ رسول اللہ نے یہ بھی سند عطا فرما دی، اور رسول اللہ جس کو حب الہی کی سند عطا فرما دیں تو کیا وہ سند رد ہو سکتی ہے؟ اللہ کے حبیب جس کو ڈگری عطا فرما دیں، اور کون سی ڈگری دی جا رہی ہے؟ محبت کی ڈگری دی جا رہی ہے۔ علم کی ڈگری تو اللہ کے رسول نے عطا فرما ہی دیا، محبت کی ڈگری عطا فرما رہے ہیں۔ حضرت علی نے ایسی جنگ کی کہ جب قلعہ کے دروازہ کے قریب پہنچے تو اس دروازہ کو حضرت علی نے اپنے ہاتھ سے اکھاڑا، اٹھا کر کے پھینکا۔ 40 صحابہ بہادر قسم کے اس دروازہ کو اٹھانے لگے زمین سے، تو وہ دروازہ اتنا وزنی تھا کہ اٹھ نہیں رہا تھا۔ اس کو حضرت علی نے ایک جھٹکے میں اکھاڑ کر کے پھینک دیا تھا۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت علی جب اپنے تلوار کا جوہر دکھاتے ہیں تو ذرا دیکھو تو علی کون ہیں؟ میدان عبادت میں دیکھو تو علی بے مثال ہیں، میدان محبت میں دیکھو تو علی بے مثال ہیں، شہادت کے میدان میں حضرت علی کو دیکھو تو بے مثال ہیں۔ حضرت علی کو جہاں جہاں دیکھو بے مثال ہیں۔ حکمت کا میدان ہو، شہادت کا میدان ہو، ریاضت کا میدان ہو، عبادت کا میدان ہو، معرفت کا میدان ہو، شفقت کا میدان ہو، محبت کا میدان ہو، حضرت علی ہر میدان میں رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں میں محبت کے پہلوان دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ حضرت علی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ خندق کا واقعہ پیش آیا تھا، یہ تیسری جنگ عظیم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حیاتی ظاہری میں۔ پہلی جنگ عظیم بدر، دوسری احد، اور تیسری غزوہ خندق جس کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے۔ یہ کیسی لڑائی تھی؟ بڑی بھیانک لڑائی تھی، یہ بڑا معاملہ تھا۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کیسٹیں چل رہی ہیں اس میں ان ساری لڑائیوں کا ذکر ہے۔ آپ کیسٹوں کو خریدو اور اپنے گھر رکھو، جب آپ کو تنہائی ملے، سکون ملے تو دینی کیسٹیں سنا کرو، نبی کونین کی سیرت کو سن کر کے اپنے ایمان کو تازہ کر لیا کرو۔ آؤ دیکھو، مکہ کے کافروں نے بڑی زبردست چڑھائی کی تھی، بہت زبردست چڑھائی کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی، میرے سرکار نے صحابہ کا مشورہ لیا، حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر مدینہ شریف کے 3 طرف خندق کھودی گئی۔ ایک طرف سے راستہ آنے کا نہیں تھا، ادھر سے پہاڑیاں تھی، کھجور کے درخت تھے، وہ اپنے گھوڑوں کو یا چھلانگ لگا کر کے نہیں آ سکتے تھے جلدی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ترکیب حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر منظور فرمایا، صحابہ نے منظور کر لیا۔ چڑھائے مکہ کے کفار اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لگا دیا کہ اسی راستے سے لوگ داخل ہوں گے، مقابلہ کیا جائے۔ صحابہ ڈٹ گئے مقابلے کے لیے، تیروں کی برسات ہوئی، روک لیا صحابہ نے، پتھر پھینکے گئے، روک لیا صحابہ نے۔ صحابہ باڑھ بن گئے ہیں، خندق کو پار نہیں ہونے دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں نے اپنے جان کی قربانی پیش کرنے کے لیے عہد کر لیا ہے کہ میری جان چلی جائے مگر خندق کو پار کر کے مدینہ میں نہیں آنے دوں گا۔ بہادری سے لڑ رہے ہیں، کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا ہے۔ تب تک عمرو ابن عد یہ نکلا، یہ اتنا بڑا شہزور تھا، اس نے چیلنج کر دیا کہ تیروں کی بارش، تلواروں کی جھنکار میں چھلانگ لگاؤں گا اور خندق کو پار کر کے میں راستہ دوں گا اپنے بہادروں کو، پھر مدینہ پر حملہ کیا جائے گا۔ سب سے بڑا کافر، سب سے بڑا بہادر جب نکلا اور اس نے حل من ممارس کہہ کر کے اپنی تلوار کو فضا میں بلند کیا، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت علی عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ اس کے مقابلے میں مجھے بھیجا جائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، علی ٹھہر جاؤ۔ حضرت علی ٹھہر گئے، آقا نے ارشاد فرمایا تھوڑی دیر کے بعد، علی جاؤ، تم مکمل ایمان ہو، وہ مکمل کفر ہے، علی جاؤ۔
حضرت علی آئے، جب سامنے مقابلہ ہوا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، مکمل ایمان مکمل کفر سے ٹکرا گیا ہے، اللہ فتح دے دے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں۔ مورخ تاریخ لکھنے پر حیران ہو جاتا ہے کہ تھوڑے ہی دیر میں اس کو یعنی عمرو ابن اد کو حضرت علی نے ایسے ہی کاٹ کر کے زمین پر گرایا جیسے کوئی چھری سے کوئی کھیرا ککڑی کاٹ کر کے پھینک دے، ایسے ہی اس کو کاٹ کر کے پھینک دیا۔ جب گرا تو اللہ کے حبیب نے نعرہ مارا اور فرمایا آج آدھا کفر علی کی تلوار سے کٹ گیا۔ وہ حضرت علی ہیں۔ حضرت علی کو کہاں کہاں دیکھو گے، کس کس میدان میں حضرت علی کو دیکھو گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت و ریاضت کس طرح سے دیکھو گے؟ خدا کی قسم آج بھی حضرت علی کی نماز بڑی مشہور ہے۔ کیسی نماز پڑھتے تھے حضرت علی، کیسا عرفان ان کو حاصل تھا۔ حضرت مولائے کائنات کو تیر لگا، تیر نکال رہے ہیں نہیں نکل رہا ہے، اگر ایسے ہی تیر کھینچا جائے تو گوشت کا کچھ لوتھڑا نکل آتا، بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ عرض کیا کیسے نکالا جائے آپ کے جسم سے تیر کو؟ آپ نے فرمایا جب میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں تو میرے جسم سے تیر کو کھینچ لینا۔ ذرا نماز کی محویت ملاحظہ فرماؤ، حضرت علی کی نماز کیسی نماز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھنے کے لیے نیت باندھتے ہیں تو تیر کھینچ لیا جاتا ہے۔ کھینچنے والے بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کی زبان سے سی تک نہیں نکلا، وہی عبادت کا جوہر اور اس عبادت کی لذت میں مہو ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ حضرت علی ہیں، ایسے جامع کرامات ہیں حضرت علی، ایسے عابد و زاہد ہیں حضرت علی، داماد رسول ہیں حضرت علی، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وارث ہیں حضرت علی، نبی کے محبوب ہیں حضرت علی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت اللہ کے رسول نے عطا فرما دیا اور ارشاد فرمایا کہ مومنوں کے سردار علی ہیں، مسلمین کے سردار علی ہیں، سفید منہ والوں کے سردار علی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان فضیلتوں کو صحابہ کے سامنے بیان کر کے حضرت علی کی فضیلت کو سمجھا دیا۔ وہ حضرت مولائے کائنات ہیں۔ مولائے کائنات کی زندگی سمجھو تو رسول کونین کی عظمت بھی آپ کے دل میں بیٹھ جائے گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قضا کا 9 حصہ علی کو دیا گیا ہے اور 1 حصہ دوسرے لوگوں کو دیا گیا ہے۔ ذرا حضرت علی کا فیصلہ ملاحظہ کرو۔ حضرت علی فیصلہ بھی بڑے اچھے انداز سے دیا کرتے تھے۔ حضرت علی ایسے انداز سے فیصلہ دیا کرتے تھے، ایسے انداز سے فیصلہ دیا کرتے تھے کہ لوگ حیران رہ جایا کرتے تھے۔ یہ حضرت علی کا فیصلہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک مقدمہ حضرت علی کے سامنے پیش آیا، ایک جوان آیا، ایک عورت آئی، دونوں لڑتے جھگڑتے آ گئے۔ جوان نے مقدمہ پیش کر دیا، اے مولائے کائنات یہ میری بیوی ہے، میں اس کا شوہر ہوں، لیکن میں جب اس کے قریب جانا چاہتا ہوں تو مجھ کو نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور یہ مجھ کو اپنے قریب بلاتی ہے تو مجھ کو انتہائی نفرت پیدا ہوتی ہے، یہی جھگڑا ہو گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا تم دور ہٹ جاؤ، ذرا نگاہ علی تو ملاحظہ فرماؤ۔ جوان کو دور ہٹایا، آپ نے فرمایا عورت سچ سچ بتا جو میں تجھ سے پوچھوں، صحیح صحیح کہنا تو۔ عورت سہمی کہ حضرت علی کیا پوچھیں گے، امیر المومنین پوچھئے میں بتاؤں گی۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا بتا، تو امید سے کی تھی کہ نہیں، تیرے پیٹ میں بچہ تھا کہ نہیں؟ اس نے کہا تھا۔ کہا جب بچہ پیدا ہوا تو قوم کے ڈر کی وجہ سے، آبادی میں تانا زنی کے ڈر کی وجہ سے تو آبادی سے باہر ایک راستے کے قریب اپنے بچے کو پھینک کر چلی آئی تھی کہ نہیں؟ صحیح ہے۔ عورت نے سر شرم سے جھکا لیا، کہا امیر المومنین صحیح ہے۔ کہا جب تو اس بچے کو وہاں پھینک کر کے آنے لگی تو اس بچے پر ایک کتا حملہ آور ہوا، تو نے گھوم کر دیکھا، تیرا ممتا جوش میں آ گیا، تیری محبت غالب آ گئی، تم نے ایک پتھر اٹھایا تھا اور اس کتے کو مارا تھا، کتا تو بھاگ گیا لیکن وہ پتھر اس بچے کو لگ گیا تھا، بچہ چیخ پڑا تھا، تو ڈر کے وجہ سے بھاگی تھی، صحیح ہے کہ نہیں؟ عورت نے کہا امیر المومنین صحیح ہے۔ آپ نے فرمایا اس بچہ کو ایک تجارتی قافلہ والے آ رہے تھے، انہوں نے لے لیا، وہ پا گئے، اس بچہ کو لے گئے، اس کی پرورش کیا، وہ بچہ جوان ہوا، وہ بچہ خود کفیل ہوا۔ اے عورت تو کیوں جھگڑ رہی ہے؟ وہ تیرا شوہر نہیں ہے، وہ تیرا بیٹا ہے،
تو اس کی ماں ہے. پھر بچے کو بلایا, کہا عورت دیکھ جو تو نے پتھر مارا تھا اس کا نشان اس کے سر میں پایا جا رہا ہے. یہ حضرت علی کا فیصلہ ہے. عورت کے راز کو چھپایا کس طرح سے اور جوان کو بتایا کس طرح سے. تو اس کا بیٹا ہے, یہ تیری ماں ہے. حضرت علی کے فراست نے کتنے بڑے عظیم گناہ سے ان دونوں کو بچا لیا. حضرت علی کو 9 حصہ قوت فیصلے کی حاصل ہے. وہ حضرت علی ہیں. جب حضرت علی کی نگاہ کا یہ عالم ہے تو اب یہی جملہ میں دوہرا دیتا ہوں کہ رسول اللہ کی نظر کرم کا عالم کیا ہوگا. جب ان کے گادا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. محتاج کا جب یہ عالم ہے. اللہ اللہ, حضرت علی جیسا صابر کوئی نہیں ہے. حضرت علی کا صبر بھی بے مثال ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک مرتبہ خاتون جنت سے کچھ بات ہو گئی. حضرت فاطمہ زہرا سے کچھ دل شکنی ہوئی. مولا کائنات چلے آئے, مسجد میں لیٹ گئے, ننگی پیٹھ لیٹ گئے مسجد میں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر گئے. ارشاد فرمایا فاطمہ کہاں, علی کہاں ہیں؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کچھ ایسے بات ہو گئی, میں نے کہہ دیا, وہ کچھ خفگی ظاہر کیے, باہر چلے گئے. میرے آقا تلاشنے لگے علی کہاں گئے ہیں. سرکار تلاشتے ہوئے گئے, حضرت علی کو دیکھتے ہیں تو آپ سوئے ہوئے ہیں مسجد میں اور کنکریاں آپ کے پشت پر لگی ہوئی ہیں, مٹیوں کا نشان بن گیا. میرے آقا پہنچتے ہیں حضرت علی کے جسم پر, اپنا دست نبوت لگاتے ہوئے فرماتے ہیں قم یا علی, قم یا علی, قم یا ابا تراب, اے ابو تراب اٹھ جاؤ, اے ابو تراب اٹھ جاؤ. اللہ کے حبیب کا فرمان تھا. حضرت علی آنکھیں کھول دیتے ہیں تو دیکھا کہ میرے آقا جلوہ افروز ہیں. اٹھ پائے سرکار کے سامنے. آقا نے ارشاد فرمایا حضرت علی کو ابو تراب, یہ ابو تراب کا لقب دے دیا. حضرت علی فرمایا کرتے ہیں مجھ کو اپنے سارے ناموں میں سب سے زیادہ پسندیدہ یہی نام ہے جس نام کو اللہ کے رسول نے مجھ کو زمین سے بیدار کرتے ہوئے فرمایا تھا قم یا ابا تراب, اے ابو تراب اٹھ جاؤ. وہ حضرت علی ہیں. رسول اللہ کے دربار سے ان کو لقب ابو تراب کا ملتا ہے. سرکار جس کو جو چاہیں لقب عطا فرما دیں. حضرت ابو ہریرہ سرکار کے ایک صحابی ہیں, ان کو بلی کے بچوں سے بڑا پیار تھا. وہ اپنی آستین میں اپنی گود میں بلیوں کا بچہ لیے رہتے تھے. آقا کی نگاہ پڑ گئی. آقا ارشاد فرماتے ہیں یا ابا ہریرہ, اے بلیوں کے باپ. تو ان کا نام سب بھول گئے, ابو ہریرہ ہی کہنے لگے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس زبان پاک سے جس کے لیے جو نکلے اس کو وہی مل جاتا ہے. حضرت علی کو ابو تراب کہہ دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عظیم درجہ حضرت علی کو فرمایا. ارے پیارے علی کا حال تو یہ ہے, حال یہ ہے حضرت علی کا. قربان جاؤ حضرت علی کی عظمت پر. آج حضرت علی روزہ سے ہیں, نبی کونین کی شہزادی روزہ سے ہیں. شام کا وقت ہوا, چند کھجوریں سامنے آئی, پانی پی لیا, کھجوروں کو کھا لیا, افطاری کر لیا. رات بھر محو عبادت رہے. دوسرا دن لگا, تیسرا دن لگا, تیسرے دن تھوڑا سا جو مل جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی جو کو لا کر کے خاتون جنت فاطمہ زہرا کو دے دیا. فاطمہ اس جو کا آٹا تیار کرو, روٹی تیار کی جائے. حضرت خاتون جنت نے آٹا تیار کر کے جب روٹی بنائی ہے تو دروازے پر فقیر صدا دیتا ہے اے نبی کی بیٹی میں بھوکا ہوں 3 دن کا. حضرت خاتون جنت نے تینوں روٹی اٹھا کر کے فقیر کی جھولی میں دے دیا. فقیر چلا گیا. مولا کائنات آتے ہیں, صدقہ کر دیا گیا روٹی, فقیر کو دے دی گئی ہے روٹی. ایسے صبر کرنے والے محمد کے گھر آنے والے ہیں. روح لوگوں کو کھلا دیتے ہیں مگر خود نہیں کھاتے ہیں. صبر کا پیغام لینا ہو تو حضرت علی سے لو, صبر کا درس لینا ہو تو حضرت علی سے لو, صبر کا وصول و ضابطہ لینا ہو تو حضرت علی سے لو. صبر حضرت علی سے کے گھر سے مل رہا ہے. جنت حضرت علی کے گھر سے ملے, جنت کا کھانا حضرت علی کے گھر سے ملے, جنت کا پروانہ حضرت علی سے ملے, رسول کونین کی محبت حضرت علی سے ملے. علی کا دروازہ چھوڑ دینے کے بعد نبی کے دروازہ پر نہیں پہنچ سکتے ہو. تمہیں پہلے علی کے دروازہ پر جانا ہوگا.
تب تم نبی کے دروازہ پر جاؤ گے، اور جب تم نبی کے دروازہ پر پہنچ گئے تو تم خدا تک پہنچ گئے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ترجمانی فرما رہے ہیں، با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفرما کر، جو وہاں سے ہو تو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اللہ اللہ، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار عالی ہے۔ کہاں کہاں علی کو دیکھو، علی کو جدھر بھی دیکھو علی بے مثال دکھائی دے رہے ہیں۔ علی کا صبر بھی بے مثال ہے، علی کی بہادری بھی بے مثال ہے، حضرت علی کی عبادت و ریاضت بھی بے مثال ہے۔ آؤ حضرت علی کو دیکھو، حضرت علی شہید کب ہوئے ہیں؟ حضرت علی کی شہادت رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے جاتے ہیں، اور جامع مسجد کوفہ میں حضرت علی کی شہادت ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت علی کو شہید کرنے کے لیے ایسے ایسے لوگ تل گئے تھے، 3 لوگ متعین کیے گئے تھے 3 آدمیوں کو شہید کرنے کے لیے، حضرت علی کو، حضرت امیر معاویہ کو، حضرت امیر بن عاص کو۔ لیکن حضرت امیر معاویہ کا بھی قاتل آپ کی شہادت سے پہلے گرفتار کر لیا گیا، اور حضرت امیر بن عاص کا بھی قاتل گرفتار کر لیا گیا، لیکن حضرت علی کا قاتل عبد الرحمن بن ملجم تھا، یہ گرفتار نہیں کیا گیا، اس کو لوگ نہیں پکڑ پائے، خفیہ محکمہ پکڑنے میں پھیل رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جب وہ سویرے سویرے اٹھتے تھے تو لوگوں کو بیدار کیا کرتے تھے، اے لوگوں مسجد کی طرف چلو، مسجد کی طرف چلو، سارے لوگوں کو جگاتے ہوئے آیا کرتے تھے۔ وقت کے امیر المومنین ہیں، سب سے پہلے اٹھ رہے ہیں، مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ آج ذرا آپ ملاحظہ فرما لیجئے، دین کے رہبروں کو دیکھ لیجئے، معاذ اللہ میں یہ نہیں کہتا ہوں وہ بے نمازی ہوتے ہیں، نہیں، لیکن میں یہ جملہ ضرور عرض کرنے پر حق بجانب ہوں کہ ہم کو بننا ہے نشان راہ منزل دوستو، ہم اگر بھٹکے تو کتنے کارواں کھو جائیں گے۔ وقت کے امیر المومنین ہیں جن کے لیے سورج کو للکایا گیا ہے، وہ حضرت علی سویرے سویرے جب اٹھتے ہیں تو بیدار کرتے ہوئے لوگوں کو چلے جاتے ہیں۔ لوگ اٹھ کر کے جلدی جلدی مسجد کی طرف جا رہے ہیں، علی کے پیچھے نماز پڑھ لو، مولا کائنات کے پیچھے نماز پڑھ لو، کوفہ کی جامع مسجد ہے، حضرت علی امامت فرما رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صبح صبح فجر کے وقت حملہ کیا گیا، جیسے خنجر کا حملہ کیا، تب تک شور ہوا، لوگوں نے قاتل کو پکڑ لیا ہے، قاتل پکڑ لیا گیا۔ حضرت امام حسن آگے بڑھے، نماز ادا کی جاتی ہے، نماز ادا کرنے کے بعد صحابہ جو وہاں پر موجود تھے، حضرت علی کے اور جو ماننے والے تھے، تمام لوگ آ جاتے ہیں۔ کوفہ میں ایک اجتماع ہو جاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم بڑا زبردست لگا ہے، علاج کوئی کارگر نہیں ہو رہا ہے، قاتل کو سامنے لایا جاتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے پیاس لگی ہے، پانی کا پیالہ پیش کیا جاتا ہے، پانی کا پیالہ ہاتھ میں حضرت علی نے لیا، قاتل کی طرف نگاہ پڑ گئی، آپ نے بڑھایا، میرے قاتل کو دے دو پانی پی لے۔ آپ ذرا ملاحظہ فرماؤ، یہی تو میں کہا کرتا ہوں محتاج کون پانی کا ہے؟ اگر پانی کا محتاج قتل ہونے والا ہے تو حضرت علی کا واقعہ بتا رہا ہے، قتل ہونے والا پانی کا محتاج نہیں ہے بلکہ قاتل پانی کا محتاج ہے۔ یہ قاتل کو پانی پلایا جا رہا ہے، افو درگزر کا سبق کون دے رہا ہے؟ معافی کا پروانہ کون دے رہا ہے؟ آج اپنے قاتل کو سہولت دینے کے لیے دنیا کا کوئی فرد تیار نہیں ہوگا، مگر سامنے قاتل موجود ہے۔ حضرت علی پہلے پانی نہیں پی رہے ہیں، پہلے میرے قاتل کو پانی پلا دو، پہلے اس کے حلق میں پانی چلا جائے۔ اس نے پانی انکار کر دیا پینے سے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہائے افسوس، اگر یہ میرا پیا ہوا پانی پی لیتا، میرے ہاتھ کا پانی پی لیتا تو جہنم سے بچ جاتا، جہنم سے بچ جاتا۔ حضرت علی اب بھی جہنم سے بچا رہے ہیں۔ تو نے مجھے قتل تو کر دیا ہے، اور مسلمان کا قتل کرنے والا جہنم میں جائے گا، تو نے مجھے قتل تو کیا ہے، جہنم تیرے لیے ہے، لیکن میرا پانی پی لے تو جہنم سے بچ جا۔ جو اپنے قاتل کو جنتی بنانے کی کوشش کر رہا ہو، اس علی کی مثال کہاں سے لاؤ گے؟ یہی وجہ ہے پیارے حسین کی بھی مثال نہیں ہے۔ حضرت مولا کائنات کا حال یہ ہے۔ اور حضرت علی کو دیکھو، حضرت علی نے کس سے جنگ کی ہے وہ تو کل میں پیش کروں گا۔ حضرت امیر معاویہ کے حیات و خدمات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا بھیانک مقابلہ خارجیوں سے کرنا پڑا تھا۔ خارجی کون لوگ تھے؟ آپ کبھی پوچھو کہ مولانا صاحب خارجی کس کو کہتے ہیں؟ رافضی تو آپ نے کہہ دیا کہ شیعہ کو ہم جانتے ہیں رافضی کہتے ہیں، خارجی کس کو کہتے ہیں؟ خارجی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو حضرت امیر معاویہ حضرت علی دونوں کو انکار کر دیے تھے اور کہہ دیا تھا لا حکم الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے، یہ کہتے ہوئے بھاگ گئے تھے۔ حضرت علی کی تلوار اٹھ گئی تھی اور چن چن کر کے حضرت علی نے خارجیوں کو قتل کیا تھا۔
کہاں ہیں وہ لوگ جو ذہن و فکر دے دیا کرتے ہیں ہم صرف اللہ کو مانتے کسی اور کو نہیں مانتے؟ اللہ تو فرما رہا ہے مجھے مانو، رسول اللہ کو مانو، میرے مقبول بندوں کو مانو۔ عزت اللہ کے لیے ہے، رسول اللہ کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے۔ رب تو یہ فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، وہ رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، وہ اولی الامر منکم، اور جو تم میں حاکم ہو اس کی اطاعت کرو۔ یہ انکار کر رہے ہیں، ان کو خارجی کہا جاتا ہے۔ ایک ایک خارجیوں کو، بے ایمانوں کو حضرت مولا کائنات نے چن چن کر کے قتل کیا تھا۔ یہ خارجی ہے، حضرت علی کی طرف سے اجازت تھی اسے قتل کر دیا جائے، چھوڑا نہ جائے۔ باپ نے بدعقیدوں کو ختم کیا تھا اور بیٹے نے بدعملوں کے خلاف جنگ کی ہے۔ جب بدعقیدگی ابھری اور اسلام کے چہرے پر کالک لگانے کی کوشش کیا تو مولا کائنات کی تلوار چمک گئی ہے اور خارجیوں کو تہہ تیغ کر دیا۔ حضرت علی کی شہادت ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اب معاملہ سامنے آیا۔ کوفہ والوں نے مشورہ کیا، تمام تابعین، تبع تابعین، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو موجود تھے، سب کا یہ فیصلہ ہوا کہ حضرت حسن ابن علی کو حضرت علی کے بعد خلیفہ بنایا جائے۔ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ کے حبیب نے صحابہ کی موجودگی میں ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی اور اس کے بعد آمریت آ جائے گی۔ حضرت امام حسن 6 مہینہ خلیفہ رہے، حضرت ابو بکر صدیق 2 سال، حضرت عمر فاروق اعظم 10 سال، حضرت عثمان غنی کم و بیش 12 سال۔ کتنا ہوا حضرت؟ 22 ہو گئے۔ اب 22 میں آپ کتنا ملا دو تو 30 بنے گا؟ جلدی بولو۔ 24 ہوئی نا؟ یہی میں اختلاف ہو گیا۔ بتاؤ صاحب، ایک گنتی میں جب اختلاف ہو جاتا ہے تو 24 سال ہوئے۔ اب 24 میں کتنا ملا دو تو 30 ہو جائیں گے؟ 6۔ اب 6 میں سے نکال لو 6 مہینہ تو کتنا بچا؟ 6 میں سے 6 مہینہ نکال لو، کتنا بچا؟ اب آپ دیکھیے، قریب اتنی حکومت حضرت علی کی ہے اور 6 مہینہ حضرت امام حسن کی ہے، کل ملا کر کے چاروں خلفاء اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 مہینہ خلافت، یہ 30 سال ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ ساری خلافتوں کا انجام پانا بعد میں ہے۔ اللہ کے رسول پہلے ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی اور اس کے بعد آمریت آ جائے گی، سلطنت ہوگی، بادشاہی ہوگی۔ سب سے پہلا بادشاہ اسلام حضرت امیر معاویہ ہوئے۔ بسد تلاش نہ کچھ ملا وسعت نظر سے، بسد تلاش نہ کچھ ملا وسعت نظر سے، اور نشان منزل مقصود ملا راہ بر سے، راہ بر سے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس لیے حضرت علی کو پہچانو، حضرت علی کی محبت میں رہو، حضرت علی کے کارناموں کو پڑھو۔ حضرت علی سے محبت رہے گی تو آپ کا ایمان نکھرتا رہے گا، آپ کے اندر ایمانی جوہر رہے گا۔ حضرت علی کا ماننے والا نہ کسی باطل کے سامنے جھک سکتا ہے اور نہ اپنی پیشانی جھکا سکتا ہے۔ آئینے جمع مردہ حق کوئی بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت علی کا فیض آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری ساری رہے گا۔ ولایت کی روحانیت کا معاملہ حضرت علی سے جاری ہے۔ نبی کونین سے حضرت علی کو ملا، حضرت علی سے سب کو مل رہا ہے، سارا بٹا بڑھ رہا ہے اور قیامت تک بٹتا چلا جائے گا۔ یہ سارے سمندر حضرت علی کے سینہ سے جاری ہے۔ یہ قادری سمندر ہے، یہ چشتی سمندر ہے، یہ سہروردی سمندر ہے، یہ نقشبندی سمندر ہے، یہ برکاتی سمندر ہے، یہ صابری سمندر ہے۔ یہ ساری نہریں جاری ہیں تو حضرت علی سے جاری ہیں۔ حضرت علی کی عظیم ذات ہے۔ رب تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان الانسان لفی خسر والعصر ان الانسان لفی خسر۔ محبوب تمہارے زمانے کی قسم ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھا عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس سے مراد حضرت عمر ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، اللہ کے حبیب کے یہ دیوانے ہیں۔ اس لیے انسان گھاٹے میں ہے۔ اگر اچھا عمل نہیں ہے تو گھاٹے میں ہے، ایمان نہیں ہے تو گھاٹے میں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ایماندار بن کر کے جیو، ایماندار بن کر کے
مرو اور عمل صالح کرو. رب قرآن میں بیان فرماتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. جو لوگ ایمان لائے اور اچھا عمل کیے ان کے لیے بے شمار اجر ہے, ان کے لیے بے شمار اجر ہے. اور کیا ہے پیغام کربلا؟ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد.